बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और जनाब आज मैं सब चीज़ें छोड़ के कोई मैं आपको नई ताज़ा तरीन अपडेट्स नहीं दे रही, मौसम का हाल बताऊंगी। कराची का मौसम जैसे कि मैं कहती हूँ औसम, पूरे अगस्त हमने ऐसा मौसम देखा। लेकिन कल की अगर बिलखुसूस हम साइम बात करें, कल तो मौसम के अजीब ही तेवर थे, इतना हसीन मौसम और ऐसी ठंड सी यहाँ पे बढ़ गई है। मुझे अगस्त में मुझे दिसंबर की वाइब आ रही है भाई। ऐसा मौसम केपी में भी एक्सपीरियंस नहीं किया जो कराची का मौसम था। और मैं इस मौसम का नाम पूछूं लोगों से कि कौन सा मौसम है, लोग मुझे बता रहे हैं कि हमने खुद फर्स्ट टाइम कराची में एक्सपीरियंस किया है। ये क्या मौसम है? मतलब प्री विंटर मौसम है, क्या है ये? ऐसे लग रहा है जैसे सर्दी आ गई, रात को टैप आप खोलें तो ठंडा पानी आ रहा होता है, ठंडी ठंडी यख बस्ता हवाएं चल रही हैं। और कल सुबह जो फुहार हुई और जो नीले नीले अंबर पे चांद आया और जो रिमझिम पानी नीले नीले अंबर पे चांद कैसे दिख गया आपको? मुझे अब ये जरा साइंस बता दें आप मुझे। जब काली घटाएं हटी तो फिर चांद नजर आया। ये कोई और सा चांद तो नहीं था, पता नहीं कौन से चांद चढ़ा। लेकिन ये है कि मतलब मैं अगर कहूँ कि इतना जबरदस्त 2 महीने से हमने वैसे सूरज नहीं देखा, बहुत कम सूरज देखा है 2 महीने से हमने कराची में। सिर्फ एक टाइप के लोग परेशान हैं, बस वो हम आपको बताएंगे कौन से लोग हैं जिनके यहाँ सोलर पैनल्स नहीं लगे। आपने बोल दिया क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ पे बिजली जनरेट नहीं हो रही। बट जनाब मौसम को एंजॉय करें और जो कराची का मौसम है, रात को निकलें फैमिलीज के साथ, अपने बच्चों के साथ निकलें और मौसम को भरपूर तरीके से एंजॉय करें। सिर्फ रात, दिन में भी बड़ा जबरदस्त मौसम है। करेक्ट। मूविंग फॉरवर्ड जनाब, शो का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको जरा अपडेट देते हैं मीर रजा कत्ल केस की। सिंध काबीना ने जनाब मीर रजा केस की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की मंजूरी दे दी है। एंड बाय द वे ऑन द साइड नोट, ये जुडिशल कमीशन की मंजूरी जो है ये मुस्तरद कर दी है वकील जिब्रान नासिर ने भी और मीर रजा के वालिद ने भी। सिंध हाई कोर्ट के हाजिर सर्विस चीफ जस्टिस तहकीकात करेंगे। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक कमीशन तहकीकात में किसी खामी और मजीद शवाहिद का जायजा लेगा। जुडिशल कमीशन पुलिस, मेडिको लीगल अफसरान और दीगर हुक्काम के किरदार का जायजा लेगा। अच्छा जी, फराइज में कोताही या शवाहिद में रद्दो बदल पर कार्रवाई की सिफारिश भी की जाएगी। कमीशन को मज़ीद तहकीकात और फोरेंसिक तज्ज़िये की सिफारिश का इख्तियार होगा। कमीशन गवाहों को तलब और हलफ पर बयानात रिकॉर्ड कर सकता है, तलब कर सकेगा। कमीशन क़याम के 30 दिन के अंदर रिपोर्ट सिंध हुकूमत को पेश करेगा। मीर रजा के अहले खाना की जानिब से वज़ीर आला सिंध को इरसाल ख़त में हुकूमत को जी वो मौसूल हो गया। अहले खाना के खदशात को फिर बड़ी संजीदगी से लिया गया है। सिंध हुकूमत मरहूम मीर रजा के अहले खाना के साथ खड़ी है। मकतूल मीर रजा के अहले खाना ने जुडिशल कमीशन बनाने की मुखालफत कर दी है, ये वाज़ेह है। और मीर रजा की बहन का क्या कहना है, वो ये कहती हैं कि हम JIT की तरफ जाएंगे। पहले भी कहा था जुडिशल कमीशन नहीं चाहते। आज सिंध हाई कोर्ट में JIT के लिए दरखास्त दायर करेंगे। तो अभी तक हम देख रहे हैं कि फैमिली इज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। वो JIT की तरफ जाना चाहते हैं, दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद जुडिशल कमीशन। जनाब तफ्तीशी टीम ने मीर रजा के नाम पर रजिस्टर्ड मोबाइल सिम हासिल कर ली है और जरा ये बताते हैं हमें कि सिम के जरिए मीर रजा के व्हाट्सएप अकाउंट तक रसाई हासिल की जाएगी। जरा ये भी बताते हैं कि व्हाट्सएप का बैकअप डेटा हासिल करके तहकीकात आगे बढ़ाई जाएंगी और व्हाट्सएप अकाउंट से हासिल मालूमात केस के लिए मददगार साबित हो सकती हैं। जबकि सिम की जो मिल्कियत है वो मीर रजा की वालिदा के नाम पर मुंतकिल कर दी गई है। तो चले हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुसूसी मौजूद हैं नज़ीर शाह। नज़ीर, थैंक यू सो मच। इस केस में हम देख रहे हैं रोज़ ही कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होती रहती हैं और तहकीकात अभी तक एक्चुअली एक डायरेक्शन में नहीं शुरू हो पा रही हैं, बिकॉज कभी अहले खाना तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं। जुडिशल कमीशन पर एतराज़ क्या है वैसे अहले खाना के, और वो JIT की तरफ क्यों जाना चाहते हैं? फ़र्क भी बता दीजिएगा हमें दोनों में। देखिए सदफ, इसको मैं डेवलपमेंट तो नहीं कहूँगा, इसको मैं अपडेट्स कहूँगा कि हर दूसरे दिन अपडेट्स आती है। डेवलपमेंट का मतलब तो ये कि केस कुछ आगे बढ़े। तो हमारी नज़र में, जो मीडिया की नज़र में डेवलपमेंट उसको कहते हैं कि आपको कुछ होता हुआ नज़र आए। लेकिन तकरीबन 2 दिन बाद इस केस को पूरा 1 महीना हो जाएगा। 28 तारीख को मीर रजा लापता हुआ था और 29 को फिर किस तरह बॉडी मिली और उसके बाद से लेकर अब तक क्या चीज़ें सामने आई हैं। तीसरी तहकीकाती कमेटी है, अपना काम कर रही है। 2 इसमें मेडिकल हुए हैं, इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के जो चीज़ें सामने आई हैं। तो केस ये इतना ज़्यादा ये उलझ चुका है जिसके बहुत सारी वजूहात हैं। गुज़श्ता रोज़ जब जुडिशल कमीशन के बारे में बताया गया तो ऑलरेडी
کچھ روز پہلے جب جوڈیشل قیام کے لیے کہا گیا تھا تو فیملی نے جب منع کر دیا تھا تو باقاعدہ سندھ گورنمنٹ کے وزیروں کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا تھا اور بتایا گیا تھا کہ وہ نہیں چاہتے تو ٹھیک ہے ہم جوڈیشل کمیشن نہیں بناتے. اس کے بعد پھر نئی تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئی تھی. ان کا جو اعتراض ہے جوڈیشل کمیشن پر وہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر صرف وہ لوگ نہیں ہونے چاہیے جو سندھ گورنمنٹ کا ایک حصہ ہیں. یہ بیسیکلی یہ نہ یہ سندھ گورنمنٹ پر اعتماد کر پا رہے ہیں, نہ یہ پولیس پر اعتماد کر پا رہے ہیں, نہ یہ تحقیقاتی کمیٹی پر اعتماد کر پا رہے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ ایک جے آئی ٹی بنایا جائے. ویسے اگر اس کیس پر جے آئی ٹی بھی بنا دی جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. ایک درخواست جائے گی محکمہ داخلہ سندھ کو اور باقاعدہ اس کے اندر پھر نہ صرف انٹیلیجنس بیورو بلکہ دیگر حساس اداروں سمیت تمام جو ارکان ہوتے ہیں ماضی میں ذرا اپنی ہمارے ویورز کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ ذرا ہمیں ڈفرینس سمجھا دیں جے آئی ٹی میں اور جوڈیشل کمیشن میں کیا ڈفرینس ہے اور کیوں میر رضا کے اہل خانہ یہ چاہتے ہیں کہ جے آئی ٹی بنے اور جوڈیشل کمیشن پہ ان کو اعتراض ہے. دیکھیں جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ پیورلی عدالت کے ماتحت ہوتا ہے. اس کے اندر کسی قسم کی کوئی انٹرفیرنس نہیں ہوتی اور اس کے اندر جو پولیس کے ذریعے جو ہے جوڈیشل کمیشن کو جہاں پولیس سے مدد کی ضرورت پڑتی ہے وہاں پر وہ پولیس کے ذریعے پوری یہ تفتیش کرتے ہیں اور اس پورے معاملے کو جتنے دن دیے گئے ہوتے ہیں چاہے مہینہ چاہے 7 دن چاہے 15 دن تو مختلف قسم کے وہ ہوتے ہیں جتنے ٹائم بتایا جاتا ہے اس ٹائم پیریڈ میں ان کو بتانا پڑتا ہے. آپ کو مثال کے طور پر میں بتا سکوں کچھ عرصے پہلے کا کیس ہے ثانیہ گل پلازا تو اس پہ جوڈیشل کمیشن بنا تھا اور آپ نے پھر اس کا رزلٹ دیکھا لیکن وہ رزلٹ بھی اب تک مکمل طور پر پبلک نہیں ہوا. تو جو ان کی فیملی کا کہنا ہے کہ جے آئی ٹی بنایا جائے. جے آئی ٹی اس کو کہتے ہیں جو ثانیہ بلدیہ میں بنی تھی بلدیہ فیکٹری کی جو آگ لگائی گئی تھی. اسی طرح نشتر پارک کیس مختلف کیس ایسے جن پر جے آئی ٹیز بنی گئی تھی. جے آئی ٹی وہ ہوتی ہے جس کے اندر ہر پاکستان کے جتنے سپریم ادارے ہیں جن کے اندر حساس ادارے اس کے اندر وفاقی ادارے بھی ہیں اس میں پولیس کا ہر ادارے کا ایک افسر اس کے اندر شامل ہوتا ہے جس کی اپنی ایکسپرٹیز ہوتی ہے. اگر یہ مثال کے طور پر جیسے ہم ابھی 3 بیٹھے ہوئے ہیں تو میں صدف کو کنونس کر سکتا ہوں کہ یار یہ جو میری رپورٹ ہے اس کو آپ نے صرف انڈوز کرنا ہے اور صدف آپ کو کر سکتی ہے. تو جے آئی ٹی کے اندر کوئی شخص کیونکہ ہر شخص الگ ادارے سے ہوتا ہے تو کسی کو کنونس کرنے کے لیے ٹھوس ثبوت اور وہ تمام چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اور ہر ادارہ اپنے طور پر کام کر رہا ہوتا ہے. ٹیم مشترکہ ہوتی ہے لیکن جے آئی ٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بالکل نیٹ اینڈ کلین شفاف طریقے سے آپ اس کا بالکل کمبائنڈ انویسٹیگیشن ہوتی ہے لیکن ہر ادارہ الگ ہوتا ہے. اس کے اندر کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک ساتھ ایک ادارے کے 4 کر دیے ایک کے 3 کر دیے. ہر ادارے کا ایک افسر ہوتا ہے جو اپنے ادارے کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے. اس کیس میں آج میر رضا کے اہل خانہ کی جانب سے کچھ دیر بعد بتایا جا رہا ہے کہ یہ جے آئی ٹی کے لیے درخواست فائل کریں گے اور پریس کانفرنس بھی کریں گے. اب ان کی بات سنی جاتی ہے نہیں سنی جاتی مزید اس پر کیا اپڈیٹس آتی ہیں یہ تو ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے. لیکن جو جوڈیشل قیام کے جو معاملے کو انہوں نے پہلے بھی انکار کیا تھا اب بھی انکار کر رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں جوڈیشل کا جو طریقہ کار سے جو ہے یہ انکوائری منظور نہیں ہے اور 3 روز قبل 2 روز قبل تحقیقاتی کمیٹی ذرائع سے ہمیں ایک ٹائم لائن موصول ہوئی تھی تو ہم نے وہ 12 گھنٹے کی ٹائم لائن میں بتایا تھا کہ اس 12 گھنٹے کے اندر میر رضا نے کیا کیا. تو اس کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ شام 5:30 سے لے کے رات کا جو آخری 4:38 اور 55 سیکنڈ تک کا جو وقت تھا اس کے اندر وہ مختلف لوگوں سے میر رضا ملتا رہا ملاقاتیں کرتا رہا. زیادہ تر وقت سرمایہ کاری کی حصول کے لیے رہا. اسی دن اس کا ایک بینک لون منظور بھی ہے. اسی دن اس کو فاروق نامی شخص نے سرمایہ کاری سے معذرت کی جس سے وہ کئی مرتبہ کہہ چکا تھا. اسی دن اس نے 3 کروڑ روپے ایک شخص سے مانگے جس نے اس سے کل آنے کا کہا تو اس نے کہا کل کا تو مجھے نہیں پتا کل کا دن میرے لیے بہت مشکل ثابت ہو سکتا ہے. اسی دن رات 12 بجے کے قریب اس نے طارق روڈ کے مشہور ریسٹورنٹ پہ کھانا کھایا. تو یہ تمام ایک ٹائم لائن تھی. ٹائم لائن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو فکس کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری جو 12 گھنٹے یا 24 گھنٹے ہوتے ہیں وہ بہت اہم ہوتے ہیں کسی کی بھی لائف کے. اگر وہ کچھ کرنے جا رہا ہوتا ہے سوچا ہوتا ہے یا کسی جگہ ٹائم لائن سے ظاہر آپ ڈور نیکسٹ کرتے ہیں اور باقیات اور حالات جو ہیں بہت ساری چیزیں ریویل ہونا بھی شروع ہو جاتی ہیں. تھینک یو سو مچ نذیر شاہ اس صورتحال کے حوالے سے بننے کے لیے. اب دیکھتے ہیں کہ آج جو فیملی ہے میر رضا کی وہ دائر کرنے جا رہی جے آئی ٹی کے لیے درخواست عدالت میں تو ان کی اس درخواست کا کیا بنتا ہے اس سے پہلے وہ پریس کانفرنس بھی شاید کریں. آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی. اب میں انہیں امریکی صدر نہیں کہوں گی, ہے تو امریکہ کے, لیکن اب یہ امریکی صدر کے ٹائٹل سے بیونڈ بن گئے. ان کی اپنی ایسی شخصیت بن گئی ہے کہ جو یہ اسٹیٹمنٹ دے دیں اس سے پھر جائیں. مطلب امریکی صدر کے لیے کوئی اصول بھی ہوتے ہیں, کوئی ضابطے بھی ہوتے ہیں, مگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے وہ سب جو ہے پیچھے چھوڑ دیے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں جی ایک بار پھر سے انہوں نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا ہے, آبنائے ہرمز پر ملکیت کا دعویٰ کر دیا ہے. سوشل میڈیا ان کا فیوریٹ ٹول ہے. انہوں نے اس پر آبنائے ہرمز کو نیا امریکی علاقہ قرار دینے والی ایک پکچر جو ہے اے آئی جنریٹڈ ہی ہوگی آئی گیس, اب آپ یہ وہ سوچیں تصویر پھر سے شیئر کر دی. یہ خواہش نہیں, That is اب وہ misuse of AI by the way. ایگزیکٹلی, اور اب وہ باقاعدہ پکچرز شیئر کر رہے ہیں, وہ میپس شیئر کر رہے ہیں, اور وہ دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہارموز امریکہ کی ملکیت ہے, نیو یو ایس ٹیریٹری. امیجن. یہ تو وہی حرکت ہے کہ جو کہ اسرائیل لیبنان میں کر رہا ہے, یا اسرائیل نے جو غازہ میں کیا. بہرحال اس پہ تبصرہ کریں گے. ایرانی صدر مسعود پزشکیان صاحب یہ کہتے ہیں کہ دشمن نے ایران کا تختہ الٹنے کا منصوبہ بنایا تھا. دشمن کا خیال تھا ایران بھی ونیزویلا بن جائے گا. ایران کی طاقت اور اتحاد نے دنیا کو حیران کر دیا. امام خمینی کے مزار پر تقریب سے خطاب میں مسعود پزشکیان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ایرانی قوم تمام مشکلات کے باوجود ڈٹی ہوئی ہے, اور امریکہ مسلم ملکوں پر ایران سے تجارت نہ کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے. اور یہ جو دباؤ ہے یہ غیر منصفانہ جنگ کے باوجود عوام کی خدمت وہ کہتے ہیں ہم کرتے رہیں گے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب معاشی پابندیاں کوئی نئی بات نہیں ہے, ہم امریکی حربوں سے اچھی طرح واقف ہیں. بالکل, کیونکہ انہوں نے اکنامک فیوری کا ایک نیا ٹرم لے کر آئے ہیں. پہلے وہ ایپک فیوری تھی, اب وہ اکنامک فیوری میں تبدیل ہو گئی ہے. آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو اسی سے ریلیٹڈ بتاتے ہیں کہ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر آج تہران کا دورہ کریں گے. اور ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل ایرانی اعلیٰ حکام سے اہم ملاقاتیں کریں گے, اور اس ملاقاتوں میں جو علاقائی امن ہے, سلامتی ہے, اس حوالے سے گفتگو کی جائے گی. دورے کا مقصد دو طرفہ تعاون کو مضبوط بنانا, امن و سلامتی کے لیے پاکستان کی جو تعمیری کوششیں ہیں اس کو جاری رکھنا ہے. بالکل جی, تو اس حوالے سے پھر بات بھی کر لیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تحقیقار بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد صاحب. بہت شکریہ مسعود صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سر, یہ جو ڈائنامک چل رہا ہے اس وقت پوری دنیا میں, خاص طور پر ایران امریکہ پوسٹ وار سچویشن جو چل رہی ہے, اس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ ایران یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے, اور اس کے کیا ثمرات آ سکتے ہیں ان دی ڈیز ٹو کم؟ جی ہاں, بہت شکریہ. دیکھیں کہ اگر پاس میں دیکھیں, دس از دی فورتھ ٹائم فیلڈ مارشل عاصم منیر از وزٹنگ ایران. اگر آپ کو یاد ہے جب جنگ پیک پہ تھی 15 سے 18 اپریل وہ ہی وزٹ ایران, اور وہاں پہ 3 دن وہاں پہ رہے. ہی میٹ آل دی ٹاپ لیڈرشپ سے انہوں نے بات چیت کی, اور سکسیسفل وہ وزٹ تھی. پھر مئی میں وہ وہاں پہ گئے, 22-23 مئی کو وہاں پہ رہے. اینڈ لاسٹ ٹائم ہی وزٹڈ واز ان جب وہ فیونرل ہو رہا تھا آیت اللہ کا, اگین وہ وہاں پہ تھے. سو دس از دی فورتھ ٹائم. سو ان کا دیکھیں ہی از ہیڈنگ یہ جو بات چیت ہے. پاس میں بھی دیکھیں ہی واز انسٹرومنٹل جو بات چیت سیز فائر کروانے میں بھی. اگر یہ آپ کو یاد تو 7-8 اپریل کی رات کو ایک میراتھن سیشن انہوں نے بتایا جاتا ہے کہ جب ہی واز ان کمیونیکیشن ود امریکنز ایز ویل ایز دی ایرانی آفیشیلز, اینڈ فائنلی سیز فائر کروایا. اینڈ اگین ہی واز انسٹرومنٹل جو پروجیکٹ فریڈم تھا, جس میں انہوں نے شپس کو امریکنز اسکارٹ کر رہے تھے 48 آورس میں, اس کو بھی پاس کروا دیا تھا. اور اب پھر دیکھیں کہ ٹرسٹ ہے, امریکہ کا بھی ٹرسٹ ہے اور ایرانیز کا بھی ٹرسٹ ہے. دیر فور کہ ایران ہی نے, اگر آپ کو یاد ہے چند دن پہلے 2 دن پہلے بلکہ عباس عراقچی نے ان کو فون کیا تھا. سو الٹیمیٹلی ان کا کیا مقصد ہے کہ وہاں جا کے دیکھیں ٹائمنگز آر ویری امپورٹنٹ. ایک تو کہ وہاں پہ اسٹیل میٹ ہے, دونوں کی طرف سے کلیم ہے کہ اپر ہینڈ ہمارا ہے, لیکن دیکھیں کہ اسٹریٹ آف ہارمز بند ہیں, متضاد دعوے آ رہے ہیں, تو مشکلات ہے. انٹرنیشنلی دیکھا جائے تو GCC کنٹریز کے لیے مشکل, انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے مشکل ہے. دیٹ از ون تھنگ. سیکنڈ امپورٹنٹ تھنگ جو ہے کہ آج سینکشنز لگنے والی ہیں, اس کی ایک فارمل اناؤنسمنٹ امریکہ نے کرنی ہے. ان کے جو سیکریٹری ہے, جو بیسنٹ ہے, انہوں نے کرنی ہے. سو اس کی انہوں نے خود کہا ہے کہ اس کی سیریس امپلیکیشنز ہوں گے, نہ صرف ایران پہ ہوں گے, ان ممالک پہ بھی ہوں گے جو ان کو سپورٹ کریں گے. سو اس پوائنٹ آف ویو میں کہ وہ وہاں پہ گئے ہیں, تو ان کا بنیادی مقصد ہوگا کہ وہ بات چیت کو ریوائیو کریں, اور وہ واپس اسلام آباد MOU کی طرف آئیں, اور وہ چاہیں گے سیز فائر کی ایکسٹینشن ہو. بات چیت جس طریقے سے آلریڈی انڈرسٹینڈنگ عمان کے ساتھ ایران کی ہوئی ہے, اس کو بنیاد کر کے جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو ایڈریس کیا جائے. دیٹ از دی بیسک, ایک میرا سمجھتا ہوں کہ وہ چیز ہے. سیکنڈ یقیناً یہ سینکشنز پہ بھی بات چیت ہوگی جو آج اناؤنس ہونے والی ہے, اس کی امپلیکیشن ہے, اس پہ کیا کچھ ہو سکتا ہے.
اور میرا ماننا ہے ایک اور پاسبل ڈسکشن ہوگی وہ مکہ سیکیورٹی الائنس پہ ہوگی. اور ابھی جس طریقے سے بہت سارے میڈیا چینلز رپورٹ کر رہے ہیں, ایران کو بھی دعوت دی گئی ہے کہ اس کو جوائن کرے, یروشلم پوسٹ نے بھی اس کو خبر دی ہے. سو وہ بہت زبردست اس کی امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں خطے کے لیے اگر ایسا ہوتا ہے. اور یقیناً ایک اور چیز اس پہ بات چیت ہوگی, ہوتی اس کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے, اس میں بات چیت ہو سکتی ہے. سو اوور آل دیکھا جائے تو پاکستان اگین جو برج کا کردار ادا کر رہا ہے بٹوین امریکہ اور ایران کے درمیان, اس میں پاکستان کا جو اپنا ایک کردار ہے, ایک نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کا جو ویسٹ ایشیا میں کردار ہے, اور وہ ڈپلومیٹک پاکستان کا جو اسٹیچر ہے اس کی انہانسمنٹ ہے. اور یقیناً یہ تمام تھرو آؤٹ جو ہے دیکھیں کہ فیلڈ مارشل ہند نے ان کو لیڈ کیا ہے, تو ابھی بھی ہم توقع کرتے ہیں کہ اس سے بہتر نتائج نکلیں گے انشاءاللہ. ایک چیز مجھے بتائیے گا, ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کرتے ہیں, وہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہمیشہ سے اٹینشن سیکر تو ہیں ہی, اور ان کو خبروں میں رہنا, ایسی کوئی پنچ لائن دینا جس پہ سب کہیں کہ کیا بات ہے جی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے یہ بات کہہ دی ہے, یہ ان کی عادت رہی ہے. لیکن پچھلے دنوں بھی ہم نے دیکھا تھا ابنائے ہرمز کو انہوں نے امریکی یو ایس ٹیریٹری قرار دے دیا تھا, ایک بار پھر انہوں نے ایسی پکچر پوسٹ کر دی ہے. تو اگر فرض کریں لمحے بھر کو ڈونلڈ ٹرمپ کو سیریس بھی لیا جائے تو اس طرف جانے کا کوئی روڈ میپ بھی ہے کہ نہیں ہے, یہ پاسبلٹی ہے بھی کہ نہیں ہے, یا یہ صرف ایک شغل لگاتے ہیں, مذاق کرتے ہیں سوشل میڈیا پر آ کر؟ دیکھیں دو اس میں آپشنز یا پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ریٹرک بھی ہے اور پولیٹیکل امپلیکیشن ڈومیسٹک آڈینس کے لیے ہے کہ بھائی ہم اتنا کنٹرول ہے, وی آر پاورفل, یہ ہمارے ایریا, ہم اس کو لے سکتے ہیں. اور پاس میں ہم نے دیکھا ہے میکسیکو کے بارے میں ان کے اسٹیٹمنٹس, کینیڈا کے بارے میں, پاناما کینال کے بارے میں اور کیوبا کے بارے میں اس طرح کے بیانات دیتے رہے ہیں. دیٹ از ون تھنگ. سیکنڈ, جو ابھی اطلاعات آ رہی ہیں, جو اسٹڈیز آ رہی ہیں, اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ with every passing day Iran is losing grip over the Strait of Hormuz, کیونکہ ابھی آپ دیکھیں جو شپنگ ہو رہی ہے کہ وہ ہو رہی ہے نارتھ آف عمان سے جاری ہے, اور جن کو اسکارٹ کر رہے ہیں امریکنز اسکارٹ کر رہے ہیں, ان کے شپس بھی ہیں, ان کے جہاز بھی ہیں, ان کے ایویشن بھی وہاں پہ ہے. اور ابھی تو یہ بھی کہتے ہیں آلموسٹ 1.5 ملین بیرلز کا آئل جو ہے وہ نکل رہا ہے. تو 28 سے پہلے تو اٹ واز 20 ملین ہے, تو مطلب حالات تو بہتری کی طرف جا رہے ہیں. تو پھر اکنامک سینکشنز بھی ہے, تو ایران کے وہ مشکلات ہو رہی ہیں. تو بہت سارے فیکٹرز ہیں جس میں امریکہ کے لیے بھی مشکلات ہے, ایران کے لیے بھی مشکلات ہے. تو آپ سمجھ لیں ریٹرک بھی ہے, لیکن گراؤنڈ ریئلٹیز بھی کچھ ایسی ہے. لیکن یہ ہے کہ فزیکلی دے کین ناٹ آکوپائی, آ کے بیٹھ نہیں سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اس کا ایک امپیکٹ ضرور کریٹ ہو رہا ہے. اچھا, مسعود پزشکیان صاحب بھی کہتے ہیں کہ امریکہ نے ایران کا تختہ الٹنے کا منصوبہ بنایا, ناکام ہو گیا. پھر عباس راغچی صاحب بھی کہتے ہیں کہ یہ جو اکنامک فیوری جس کو نام دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے, جس آپریشن کو, جس پہ وہ ایران پہ معاشی دباؤ ڈال رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم ان حربوں سے یوز ٹو ہیں, دس از نتھنگ نیو فار اس, اور ہمیں پتہ ہے کہ اس کا کیسے کاؤنٹر کرنا ہے. تو آپ کو لگتا ہے سر کہ یہ ایران کے لیے ایک چیلنجنگ سچویشن ہوگی, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ ایران ہیز بین سو یوز ٹو آل دس کہ ان کو پتہ ہے کہ وے آؤٹ کیا ہے اب اس میں سے؟ دیکھیں, ایک تو ایران نے پچھلے 40 سال میں 50 سال میں آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی جو اپریسیشن کی تھی, ان کے انالیسس کے مطابق ہر چیز کا توڑ نکالا ہے. اپنی ان کے ڈیفنس جو ڈومیسٹک پروڈکشن بھی ہے, گاڑیاں بھی بن رہی ہے, فوڈ آئٹمس بھی بن رہے ہیں, لیکن ایک لمٹ ہر چیز کی ہے. اب دیکھیں جو لوپ ہولز وہ امریکن سمجھتے تھے, جہاں پہ میسیو سینکشنز ہیں, سینکشن تھاؤزنڈز کے حساب سے ہیں, انڈیویجول بھی تیار ان تھاؤزنڈز کے ہے جن پہ سینکشنز لگی ہیں. اب لوپ ہولز کیا ہے کہ 7 ممالک کا بارڈر لگتا ہے, اور سٹل اس کے سے جو اوور لینڈ روٹس سے چیزیں ہو رہی ہیں. پھر IRGC پہ ایکیوز کیا جاتا ہے کہ وہ سمگلنگ بھی کرواتے ہیں, دے آر کنٹرولنگ 50% آف ایرانین اکانومی. تو وہ چاہتے ہیں وہ جو لوپ ہولس ہے ان کو بھی کاؤنٹر کیا جا سکے, تاکہ وہ سپیس کیا جائے ایران کو اکنامکلی. الٹیمیٹ گول کیا ہے کہ پبلک پہ پریشر پڑے, پبلک پہ ریزنٹمنٹ آئے, پبلک پروٹیسٹ کرے, اور وہ خود ایسا سچویشن کریٹ ہو جا کے خود رجیم چینج کرے. تو الٹیمیٹ نریٹو یا تھیم تو یہ اس میں ہے. سو ایران کے لیے مشکلات ہو سکتی, لیکن ایران کے پاس بھی آپشن ہے کہ وہ خود تو کوئی ان کو گرا نہیں سکتا ہے, وہ چاہتے ہیں انٹرنلی لوگ اٹھ کے ان کو نقصان پہنچائیں. تو یہ حالات ہیں. لیکن جس طریقے سے ابھی میرے خیال میں دونوں امریکہ ایران آف فریم چاہ رہے ہیں, دیٹس وائی آپ دیکھیں کہ فیلڈ مارشل کا وہاں پہ جانا
आवाज से रात्रि का उनको फोन करना, सो ये ज़ाहिर करता है कि फ्लेक्सिबिलिटी एक्सपेक्ट की जा सकती है। अमेरिका भी फ्लेक्सिबिलिटी कंसेशन दे, एज पर MOU उन्होंने कहा था कि हम ये आपको रिलीफ देंगे, तो उनको देना पड़ेगा। और एट द सेम टाइम ईरान भी फ्लेक्सिबिलिटी शो करे और ये दिखाए कि हम स्टेट ऑफ हम उसको खोल रहे हैं, अनदर 60 डेज की हम बातचीत करने जा रहे हैं। तो इस तरीके से हो सकता है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में होने चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका इस सूरत हाल पर बात करने के लिए। देखते हैं जी क्या होता है, और हालात जितनी जल्दी बेहतर हो उतने ही जल्दी मुल्क और दीगर जो ममालिक हैं उनकी मईशत के लिए बेहतरी आएगी। अच्छा जी, बात ज़रा मुल्क की जब करते हैं तो यहाँ ज़रा शहर की बात कर लेते हैं, कराची शहर की। वैसे तो बहुत वाक़यात होते हैं, हर चीज़ हम आपको क्या है जो नहीं बताते, कभी मोबाइल स्नैचिंग होती है, कभी कुछ और इशू होता है, लेकिन अभी रिसेंटली 2-3 वाक़यात ऐसे रिपोर्ट हुए हैं ख़वातीन को सड़कों पर हरासा करने के वाक़यात, इंतहाई शर्मनाक वाक़यात, और ये CCTV कैमरास ने कैप्चर किए। और जब ये लोग सोशल मीडिया पर आते हैं तो ज़ाहिर है फिर लोगों का रिजेंटमेंट, लोगों का गुस्सा भी हमें इसमें नज़र आता है। दोनों वाक़यात में जो मुलव्विस मुल्ज़िमान हैं वो ताहाल अभी तक कानून की गिरफ्त में नहीं आए हैं, लेकिन आई थिंक उनकी शनाख्त हो जाएगी जितनी क्लियर फुटेज है। लेकिन सदफ, आप मुझे एक बात बताएं, मुझे आज बड़े दुख और तकलीफ से बात कहनी पड़ी कि इस मुल्क के अंदर औरत होना बहुत मुश्किल काम है। औरतें ना घरों में महफूज, ना महरमों के साथ महफूज, ना सड़कों पर महफूज, ना कब्र में महफूज, ना कब्र से बाहर महफूज, ना बच्चियां स्कूल्स में महफूज, ना बड़ी ख़वातीन वर्क प्लेसेस पे, यूनिवर्सिटीज़ में। तो औरतें महफूज हैं कहाँ पे? अच्छा, इस वाक़े में अगर आप देखें ना, मतलब अटायर भी अगर खातून का आप देखें तो Correct. आप मतलब उसको रिस्पेक्ट का एलिमेंट भी आप यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। आप राह चलती खातून को जो बिल्कुल बड़ी घर से बड़ी बापर्दा होके निकली है और वो रोजगार के लिए जा रही होगी, हो सकता है अपने बच्चे को स्कूल, वो माँ हो सकती है, किसी की बेटी हो सकती है, किसी की बीवी हो सकती है, आपके घर में भी तो माँ बहन बेटी होगी ना। क्या आप उनको जब इज्जत की नज़र से देखते हैं तो ये राह चलती खातून भी तो किसी की बहन है, किसी की बेटी है, इसके लिए आपके दिल में इज्जत क्यों नहीं? मुझे नहीं पता कि हमारे यहाँ किस तरह की अपब्रिंगिंग होती है, ख़ास तौर पे मैं मर्दों के हवाले से बात करूँगी। क्या हम उसको मौरूद इल्ज़ाम ठहराएं या ये इनकी इंडिपेंडेंट सोच है जिस पे हम बात क्यों करें? नहीं हम बच्चों को, यंग बॉयज़ को पेरेंटिंग में ये बात सिखाई जाती है कि आपके एक्शंस के बेटा कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। आप ऐसे राह चलते ही जो इस तरह की हरकतें करते हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और ये बात मेरा ख्याल है तब तक नहीं समझ में आएगी जब तक डेटरेंस नहीं कायम होगी, जब तक इनको विजुअली बताया नहीं जाएगा ना कि इस हरकत का ये अंजाम होता है, इतनी मार पड़ती है या इसके साथ ऐसे ऐसे नेम एंड शेम किया जाए। Exactly. और देखें, इनको ये सिखाएं, घर से ही तरबियत होनी चाहिए कि जिस तरह घर की औरत आपके लिए काबिल एहतराम है, इसी तरह बाहर की औरत भी आपके लिए काबिल एहतराम होनी चाहिए। आई फील वेरी पिटी एंड वेरी सैड फॉर द वुमेन जो ऐसे मर्दों के साथ घरों में रह रही होती हैं। आपको लगता है कि घर में औरतों की इज्जत करते होंगे? कतन नहीं। जो सड़क पर चली हुई एक बेज़रर खातून को जो आपको कुछ नहीं कह रही, अबाया में है, अपने रोजगार के लिए जा रही है, किसी काम के लिए जा रही है, आप उसको छेड़ रहे हैं, आप इतने बेशरम हैं। लेकिन देन अगेन डेटरेंस कायम होनी चाहिए, लॉ एनफोर्समेंट हमने ऐसी मिसालें देखी हैं, CCTV फुटेज से भी बहुत सारे लोग जो है पता चल जाते हैं और फिर डिटेरेंस भी कायम किया जाता है। यहाँ पर भी होना चाहिए। Agreed. सिंध पुलिस को इस पर एक्शन लेना चाहिए। और ये बहुत सी खबरें प्रोग्राम में शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त तो छोटी सी ब्रेक का हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्टे देयर विद अस। वेलकम बैक जनाब। और एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, बिल्ड करना चाहूँगा कि हमने जब जब जानवरों पर जुल्म हुआ है बाखबर सवेरा के अंदर हमेशा आवाज़ उठाई है फॉर एनिमल राइट्स, हम एनिमल एक्टिविज्म करते हैं, लेकिन जानवरों को बचाते बचाते इंसानों को मारना भी नहीं है। ना हम ये कहते हैं कि जानवरों को मारें, ना हम ये कहते हैं कि इंसानों को मारें। ये बात अब मैं इसलिए कर रहा हूँ कि पूरे शहर क्या पूरे से सिंध के अंदर कुत्तों की बहुतात हो गई है। कोई शहर, कोई कस्बा, कोई गाँव, आप यकीन करेंगे कि सेंट्रल कराची के अंदर गाड़ियों के ऊपर चढ़ के कुत्ते बैठे होते हैं, इतने बड़े बड़े साइज़ के पले हुए कुत्ते। और कोई दिन ऐसा नहीं होता कि जिस दिन हमें ये खबर ना रिपोर्ट हो रही हो कि फ़लाँ बच्चे को कुत्ता काट गया, फ़लाँ बुज़ुर्ग को कुत्ता काट गया। जान दे रहे हैं शहरी अपने। और हमें अब टू बी ऑनेस्ट सदफ, इट्स एम्बैरेसिंग कि रोज़ सुबह आके 2 सालों से मैं यही बात करूं, कुत्ते बढ़ गए, जिस घर में यह वाकया होता होगा, जिसका प्यारा जो है वो चला जाता होगा, उन पर क्या बीती होगी। देखें, जब मसला राइट टाइम पर राइट तरीके से एड्रेस ना हो तो फिर वो एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है, जैसे कि यहाँ भी हो रहा है। ये स्ट्रे डॉग का मामला इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसको समहाउ बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है। अब यहाँ पर लोगों की जिंदगी जा रही है, जैसे साइम बता रहे हैं, राह चलता शख्स, राह चलते लोग, बाइक पर जाते लोग बिल्कुल भी महफूज नहीं है।
کئی بار ان پر اٹیک ہوئے ہیں. اور ہم یہاں پر صرف 2 روز کی بات کریں نا تو جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر میں ریبیز سے 2 افراد 2 قیمتی جان کی بازی وہ ہار گئے, جن میں سانگھڑ کا 11 سالہ بچہ. سوچو ایک تو وہ بچہ کتنے ٹرامیٹک طریقے سے وہ اس دنیا سے گیا, اور 11 سال کا معصوم بچہ, ان کے گھر والوں پہ کیا بیت رہے گی. قیوم آباد کراچی کا 24 سالہ نوجوان بھی شامل ہے. رواں سال 30,000 سے زائد لوگ ڈاگ بائٹ کیسز جو سامنے آئے ہیں, جن میں کراچی میں 18 جبکہ سندھ بھر میں یہ تعداد 25 رپورٹ ہوئی ہے. تو صرف جناح اسپتال میں اگر 1 جنوری سے 20 اگست تک کے کیس لے لیں تو آپ اندازہ کریں 8,856 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. جبکہ متاثرہ افراد کو 14,704 فالو اپ ویکسینز ڈوز بھی دی گئیں. آپ یہ دیکھیں کہ یہ انتہائی تکلیف دہ یہ سارا عمل ہوتا ہے. اس میں ہائیڈروفوبیا, اس میں ایروفوبیا, ہوا سے ڈر لگتا ہے پیشنٹ کو, پانی سے ڈر لگتا ہے پیشنٹ کو. اور ہم ایک میٹروپولیٹن سٹی کی بات کر رہے ہیں جو کہ اکانومی میں اتنا بڑا کردار ادا کرتا ہے پاکستان کی. وہاں پہ ہم کیا خبریں آپ کو دے رہے ہیں کہ کتے بڑھ گئے, ہم سے کتے نہیں سنبھالے جا رہے. اور دیکھیں ہم تو اپنے شو سے اس پلیٹ فارم سے متعدد بار ان کیسز کو ہائی لائٹ کر چکے ہیں اور کئی سالوں سے کر رہے ہیں. مجھے یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلی بار آپ کو ایک قصہ نہیں بتا رہے, یا اس سال یہ کیس رپورٹ نہیں ہوئے ہیں, یہ پچھلے سال بھی ہوئے تھے, اس سے پچھلے سال بھی ہوئے تھے, لیکن اس کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا ہے. سندھ جو گورنمنٹ ہے ان کی جانب سے ایک نمبر بھی دیا گیا ہے جو کہ ڈاگ بائٹس اور اسٹرے ڈاگس کی کمپلین کے حوالے سے, کہ اگر آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں 1093. آئی ڈونٹ نو لوگوں کو اس نمبر کے بارے میں پتا ہے کہ نہیں, لوگ اس پر کال کرتے ہیں کہ نہیں, لیکن گلی محلہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے. اور پھر دوسرے جو کچرا کنڈی جگہ جگہ بنے ہوئے نا, یا یہ ان کی فیوریٹ پلیس ہے, یہاں سے نرچرنگ ہوتی ہے ان کی, اسٹرے ڈاگس کی یہ فیوریٹ پلیس ہے, اور وہ یہاں پر پائے جاتے ہیں, اور جب انہیں یہاں سے کچھ نہیں ملتا تو پھر انسانوں پر اٹیک کرنا شروع کر دیں. لیکن جناب حکومتی ارکان کو بارہا اس بارے میں ہم نے بتایا, اپوزیشن کو بتایا, لوکل باڈیز کو بتایا, ہیلتھ سیکٹر سے بات کی, لیکن کوئی رسپانس, کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے گئے. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اپنے تئیں کیا اقدامات کرنے ہیں. خدا نہ خواستہ آپ کے آس پاس یا ارد گرد کہیں پہ ایسا کیس رپورٹ ہو جائے تو آپ کیا کر سکتے ہیں. ہم نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر عرفان, انچارج JPMC ایمرجنسی ہیں. بہت شکریہ عرفان صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کتنے کیسز رپورٹ ہوئے اور کس نوعیت کے کیسز رپورٹ ہوئے آپ کے پاس. دیکھیں جیسے آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بتایا نا کہ جنوری سے اگست تک ابھی تک 9,000 کیسز جو نئے کیسز ہیں وہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہو چکے ہیں ابھی تک. نہ تو یہ صرف پچھلے سال کے کمپیریزن جو ہے 10% کیسز میں اضافہ ہوا ہے, لیکن اب سیویرٹی کے اندر بھی اضافہ ہو گیا ان کے اندر. اب جو پیشنٹ آ رہا ہے, جیسے آپ نے بتایا کہ جو اسٹرے ڈاگس ہیں ان کی تعداد بڑھ گئی ہے, اس کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے کہ تھرڈ جو کیٹیگری ہوتی ہے جس کے اندر ہم ویکسین کے ساتھ امیونوگلوبولنس بھی لگاتے ہیں, تو وہ پیشنٹس بھی زیادہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھی بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو اویئرنیس ہے کہ بھائی یہ 100% مورٹل ہے, اگر آپ کو ریبیز ڈیولپ ہو جاتا ہے تو اس کے اندر آپ کی موت ہونی ہی ہونی ہے, اور یہ بڑی دردناک موت ہے. جیسے آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بتایا کہ جھٹکے لگنا, پانی سے ڈر جانا, کچھ نہ کھانا, کسی آواز سے ڈر جانا, لائٹ سے ڈر جانا, ان کا ہوتا یہ ہے کہ ونس اگر آپ کا ریبیز ڈیولپ ہو جائے, اس کا مطلب یہ ہے کہ برین کے اندر انفیکشن ڈیولپ ہو جائے, اس کے بعد اس پیشنٹ کو فیملی سے بھی آئسولیٹ کر کے کمرے کے اندر بند کیا جاتا ہے, ورنہ تھوڑی روشنی, تھوڑی آواز یا پانی یا کوئی ایسی چیز سے پیشنٹ کو فٹس, اریٹیبلٹی اسٹارٹ ہو جاتی ہے. اس سال ہمارے پاس ریبیز کے صرف 8 کیسز آئے, لیکن تشویشناک بات یہ ہے کہ دیکھیں پچھلے 3 یا 4 دن کے اندر یہ 2 کیسز ہمارے پاس کنزیکیٹو آئے. ایک سانگڑ کا, اب سانگڑ والا جو بچہ ہے 11 سال کا, اس نے حالانکہ 3 ڈوز لگوائے بھی ہیں, اب یہ ہاف امیونائزڈ ہے, اس کو بیسیکلی 5 ڈوز لگنے چاہیے تھے, لیکن اس نے 3 لگوائے, لیکن اس کی بھی ڈاکیومنٹیشن نہیں تھی, وہ اٹینڈنٹ بتا رہا تھا. لیکن دیکھیں میٹروپولیٹن سٹی ہے, قیوم آباد کا جو 24 سال کا شہری تھا, اگر وہ ٹائملی ویکسین لگوا سکتا تو یہ وہ جانے ہیں جو کہ پریوینٹ ہو سکتی ہے. احتیاط اس کا نا بالکل ایزی ہے, جہاں پہ بھی کسی ایریا میں. ڈاکٹر صاحب یہیں پر میں ایک سوال ہی کرتی ہوں, ٹھیک ہے ہو سکتا ہے اس میں اویئرنیس نہ ہو, نہ آئیڈیا ہو, لیکن اگر ہم اپنے اس پلیٹ فارم سے, اس شو سے بتانا چاہیں کہ لوگ اپنے طور پر امیڈیٹلی کیا کر سکتے ہیں, کیا SOPs ہیں, کیا طریقہ کار ہے, ڈاگ بائٹ کا کیا فوری طور پہ سولوشن ہو سکتا ہے؟
دیکھیں جو سب سے پہلی اور ضروری چیز یہ ہے کہ جو بہتا ہوا پانی ہوتا ہے جس کو ہم ٹیپ نلکے کا پانی کہتے ہیں اس کے نیچے زخم کو رکھنا ہے 15 سے 20 منٹ. کوئی بھی ڈٹرجنٹ مل جائے, چاہے سوپ ہو, شیمپو ہو, ایون سرف ہو, سینیٹائزر ہو, اس سے اس کو دھونا ہے تاکہ وہ ریبیز کا جراثیم نکل سکے. اس کے بعد اس کی جو ڈیفینیٹو ٹریٹمنٹ ہے وہ ہے ویکسین. اب جو سرکاری ادارے ہیں یا بڑے پرائیویٹ سیکٹر کے ادارے وہاں ویکسین کی اویلیبلٹی ہے. WHO یہ کہتا ہے کہ 48 آورس سے 72 آورس کے اندر ویکسین لگوا لیں. جتنا جلدی ویکسین لگوائیں گے اتنا بہتر ہے. لے جائیں, ڈاکٹر کیٹاگرائز کرے گا. کبھی ویکسین کے ساتھ موسٹلی امیونوگلوبولنس بھی لگتی ہیں, وونڈ کیئر بھی ہوتی ہے. اب ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں پیریفری میں, آپ دیکھیں کوئکس کو دکھا کے اپنی گھر کی ٹوٹکے کر کے ایک تو ڈیلے کر کے آتے ہیں, دوسرا کیا کرتے ہیں وہ زخم کو بند کر دیتے. اب ریبیز والا جو زخم ہوتا ہے, جو وونڈ ہوتا ہے, اس کو بند نہیں کرنا ہوتا, چاہے وہ ایون فیس پہ بھی ہو, اس پہ ہم لوز اسٹچ لگاتے ہیں تاکہ وہ جو جراثیم ہے وہ باڈی کی سرکولیشن کے تھرو, دل کے تھرو دماغ تک نہ پہنچ سکے. تو سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ آپ اس زخم کو دھوئیں گھر میں یا کسی ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہو, جہاں پہ بھی آپ کو یہ پانی مل جائے صاف, اسے زخم کو دھوئیں. دوسرا, آپ کو اس کو لازمی اسپتال لے کے آنا ہے بجائے کہ گھر کے ٹوٹکے کریں, کیونکہ اس کے لیے اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ویکسین ہے. ویکسین اینٹی باڈیز بناتی ہے, فوج بناتی ہے, وہ اس جو ریبیز وائرس ہے نا اس سے لڑتی, اور کوئی اینٹی بایوٹک اینٹی وائرل جو ہے نا اس سے لڑ نہیں سکتی. متس بھی ہیں اور مت پروسیجرز بھی ہیں. اب متس یہ ہیں کہ جناب اگر کتے نے کاٹ لیا ہے تو 15-18 ٹیکے آپ کے پیٹ میں لگتے ہیں, لوگ اس سے بھی گھبراتے ہیں. پھر گھر میں ٹوٹکے کر لیتے ہیں, ہلدی لگا لی, سورما لگا لیا, اس طرح کے ٹوٹکے گھریلو کر لیے. میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا ان متس کو بھی بریک کریں کہ واقعی 15 ٹیکے 18 ٹیکے لگتے ہیں پیٹ میں. نہیں جی بالکل نہیں, اب تو بہت ایزی ہو گیا ہے. پہلے آپ والی بات کو جو رسپونڈ کروں گا, خدا را اپنا علاج خود نہ کریں. اس ڈیلے کی وجہ سے اتنا لیٹ ہو جاتا ہے کہ وہ ریبیز ویکسین جو ہے افیکٹو نہیں ہوتی. اور جیسے میں نے بتایا یہ 100% آج تک کوئی پیشنٹ بچ نہیں سکا. ریبیز ڈیولپ ہو گیا تو پیشنٹ کو مرنا ہی مرنا ہے, لیکن یہ 100% کیوریبل بھی ہے. ڈیولپ کیوں ہوتا ہے, کس وجہ سے ہوتا ہے؟ آپ نے پہلے جو کیس کا حوالہ دیا, آپ نے کہا 3 انہیں ڈوز لگے تھے, 5 لگنے چاہیے تھے, تو کس اسٹیج پہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے؟ دیکھیں یہ بیسیکلی 1 مہینہ بھی لیتا ہے, آدھا گھنٹہ بھی لیتا ہے, 1 ڈے بھی لے سکتا ہے. سیویرٹی آف انجری میں نے بتایا نا کہ اگر 3rd کیٹیگری ہے اور باڈی کے جو اپر پارٹس ہے, کیونکہ اپر پارٹس کے جو بھی بائٹ ہوتے ہیں ہم اس کو 3rd کیٹیگری کر کے ہی ٹریٹ کرتے ہیں, کیونکہ وہ دل کے قریب ہوتے ہیں. دل سے وہ دماغ تک چلے جاتے ہیں. دماغ میں جو انفیکشن ڈیولپ ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ سارے سائن سمٹمز ہوتے ہیں. پانی سے چھلک جانا, پانی کو دور پھینکنا, جو کہ سمٹم کسی اور ڈیزیز کے اندر نہیں ہوتا. ایک تو پیشنٹ کی ہسٹری, دوسرا یہ والا جو سمٹم ہے اس کو ہم ریلیٹ کر کے اور ریبیز لیبل کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ دیکھیں ہم یوزلی 4 ڈوز لگاتے ہیں, لیکن 5واں ڈوز جیسے یہ بچہ آیا سانگٹ سے, اس کو لگنا چاہیے تھا 2 ڈوز, کیونکہ بچوں کے اندر کیا ہوتا ہے امیونٹی ویک ہوتی ہے. اور بوڑھے جیسے امیونو کمپرومائز کینسر کے پیشنٹس ہیں یا جو ہے ڈائبٹک پیشنٹس ہیں, ان کے اندر ہم 5 ڈوز کا کورس پورا کرواتے ہیں. اور ان ڈیز کے اوپر جو کورس ہے اس کو امپلیمنٹ کروانا بہت بہت لازمی ہے. امپلیمنٹ کے لیے کیا ہاسپٹل خود ٹریک نہیں رکھ سکتا؟ کیونکہ یہ کیسز لائک کووڈ کے کیسز کی طرح تو نہیں ہے نا کہ بہت سارے کیسز ہیں, لیکن اسٹل یہ ایک کنٹرولبل تعداد ہے. تو کیا ہاسپٹل ایسی کوئی کر سکتا ہے کہ بار بار کال کر کے بتائے کہ جی اب آپ نے آنا ہے, آپ کا ٹائم ڈوز لگوانے کے لیے؟ دیکھیں جیسے ہمارے پاس مریض آتا ہے, ہم اس کی کیٹیگری لکھ کے اس کو جو شیڈیول ہوتا ہے, شیڈیول وہ بنا کے دے دیتے ہیں. اور ویری آنیسٹلی یہ بات آپ کی بہت درست ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ چیز لے کرتے ہیں کہ ہم ان کو شاید فورس نہیں کرتے, لیکن یہ شہریوں کی یا اس فیملی کی, کیونکہ ان کا فرد ہے, اور تو ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر ایک ڈاکٹر اس نوعیت تک آپ کو کانشیس کر رہا ہے, اویئر کر رہا ہے اور یہ اس کی میڈیکیشن بتا رہا ہے تو فالو اپ ہونا چاہیے. سندھ حکومت کو کہیں نہ کہیں یہ چاہیے کہ یہ ٹریک یا امپلیمنٹیشن, لیکن دیکھیں جب تک انسان یا وہ مریض یا فیملی اس بات کو اتنا سیریس نہیں لے گی اور اس کو اتنا آن سیریس گراؤنڈ نہیں لے گی, تب تک اس کو امپلیمنٹ کروانا. کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس جب تک
یہ ڈیولپ نہیں ہو جاتا تب تک ہم اس کو مذاق سمجھتے ہیں, اس کو اتنی بڑی کوئی ڈیزیز نہیں سمجھتے. جب ہمارے سر پہ آ جاتی ہے اور پیشنٹ مرنے لگتا ہے تو تب ہمیں احساس ہو جاتا ہے, لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہے. بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. ٹائملی فالو اپ آپ کہہ رہے ہیں بہت امپورٹنٹ ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر عرفان صاحب. اور میں یقین کریں کہ اتنی شرم آتی ہے ایک میٹروپولیٹن شہر میں بیٹھے ہوئے, اس شہر کی خبریں ہم کیا دے رہے ہیں کہ جنوری سے اگست تک 9,000 کتے کے کاٹے کے کیسز ہو گئے. مطلب کراچی میں کبھی گٹر پر ڈھکن نہیں ہوگا تو لوگ اس میں گر کے مر جائیں گے, کبھی ٹینکر کے نیچے آ کے لوگ کچھ لے جائیں گے, نہیں تو موبائل فون چھیننے پہ مزاحمت ذرا سی اگر کر لی تو اس میں مارے جائیں گے, اگر اس سے بھی بچ جائیں گے تو پھر کتے کاٹ لیں گے. اور اگر اس پہ ٹائم پہ آپ نے کوئی ایکشن نہیں لیا تو پھر ظاہر آپ کی جان بھی جا سکتی ہے. تو اس شہر کو خدارا جو چیزیں کنٹرول ہو سکتی ہیں وہ تو کنٹرول کر لیں. میری یہ گورنمنٹ سے یا جو بھی ریلیٹیو ادارے ہیں ان سے اپیل ہے. اگریڈ جناب. موونگ فارورڈ, ابھی ہم آپ کو بتائے تھے کہ امریکہ نے جناب ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ایران کے اوپر اب ہم اکنامک فیوری کریں گے, جس سے ایران کے اوپر ہم معاشی دباؤ ڈالیں گے یا مالیاتی دباؤ ڈالیں گے اور ان کو ہم وہاں پہ ان کی معیشت کو پھلنے پھولنے نہیں دیں گے. اب ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ نظریہ ہے ایران کو لے کے. ہم آپ کو ذرا بتاتے ہیں کہ امریکہ میں سیلف کیا چل رہا ہے. امریکہ کا مجموعی سرکاری قرض تاریخ میں پہلی بار $40 ٹریلین کی بلند ترین سطح عبور کر گیا اس ہدف. جی, اور اس کے بعد جی امریکہ کو درپیش جو مالیاتی دباؤ ہے اور مستقبل میں جو ممکنہ مزید بحران ہو سکتا ہے اس کے بھی خدشات بڑھ گئے ہیں. اور آپ کو 2008 کا جی یاد ہوگا اکنامک بریک ڈاؤن جو ہوا تھا, اس نے پوری دنیا کی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا تھا. امریکہ میں کیا صورتحال ہوئی تھی؟ تو امریکی محکمہ خزانہ کے اعداد و شمار کے مطابق امریکہ کا سرکاری قرض گزشتہ 10 سال سے بھی کم عرصے میں تقریباً دگنا ہو گیا ہے. اور صدر ٹرمپ کے دونوں ادوار میں امریکی قرض میں $11.6 ٹریلین, جبکہ سابق صدر جو بائیڈن کے دور صدارت میں $8.4 ٹریلین کا اضافہ ہوا. امریکی حکومت اس وقت سالانہ تقریباً $1.1 ٹریلین صرف قرض پر انٹرسٹ کی ادائیگی کے لیے خرچ کر رہی ہے, جبکہ رواں سال جولائی میں بجٹ خسارہ $432 ارب ریکارڈ کیا گیا. ماہرین کہتے ہیں کہ قرض میں مسلسل اضافہ اور انٹرسٹ کی بڑھتی ہوئی ادائیگیاں امریکی معیشت پر دباؤ میں مزید اضافہ کر سکتی ہیں. اسی کا اشارہ جے ڈی وینس کر رہے تھے, آپ کو یاد ہے. جے ڈی وینس جب بات کرتے تو ان کی بات میں ہمیں ایک لاجک نظر آتی ہے, وہ ایک معقول مطلب وہ حالات و واقعات کو مد نظر رکھ کر بات کر رہے ہوتے ہیں, گوکہ ان سے بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ جو بھی ظاہر ہے جہاں سے بھی اسٹرنگز پول کیے جاتے ہیں وہیں بھی بات ہوتی ہوگی, بٹ سٹل وہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ جی امریکہ کے اندر کیا چل رہا ہے, ہمیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارک ہوئی جو ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ بلا وجہ کی چھیڑی ہوئی ہے اور اس کو طویل کیے جا رہے ہیں. اس کے یہی نتائج ہوتے ہیں. جنگیں کوئی خیر لے کے نہیں آتی, جنگیں بربادی اور تباہی لے کے آتی ہیں اور اس کا خمیازہ بھگتیں گے اب ڈونلڈ ٹرمپ, بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی کیا ہی بھگتیں گے, امریکی عوام بھگتیں گے. موونگ فارورڈ, ہم موسم کی بات کرتے ہیں پروگرام کے آغاز میں جناب. کراچی کا موسم تو ہم نے بتا دیا, لیکن بارش یہاں پھر بھی نہیں ہوگی, یہ پریڈکشن ہے محکمہ موسمیات کی. مگر ملک بھر میں مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اور پنجاب اور جو بالائی علاقے ہیں وہاں پر موسلا دھار بارشیں ہو رہی ہیں. لیکن ظاہر ہے جب اتنی بارش ہوگی اور جب سیلابی صورتحال بن جائے گی نشیبی علاقوں میں خاص طور پہ, تو پھر جیسے کہ میں اگر پنڈی کی بات کروں, راولپنڈی کی, تو وہاں نالا لئی میں پانی کی سطح پھر بلند ہو گئی. بھائی کون سا ایسا موسم ہے جس میں نالا لئی کی سطح بلند نہیں ہوتی, یا کون سا ایسا سال مجھے بتا دیں جس میں نالا لئی میں پانی کی سطح بلند نہیں ہوئی؟ ہر سال یہ ہوتی ہے. راولپنڈی کے کٹاریاں کے مقام پر جناب پانی کی سطح 19 فٹ تک جا پہنچی, جبکہ اسلام آباد کے سید پور میں 85 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. متعدد نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. پھر ملتان, جہلم, گجرات سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بھی بارش ہوئی اور وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے, جس کے باعث شہریوں کی آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا آ رہا ہے. چلیں جی پوچھ لیتے ہیں مزید اس حوالے سے بارشوں کا سلسلہ کب تک جاری رہے گا. ہمارے موجود ہیں ڈائریکٹر محکمہ موسمیات عرفان بیگ صاحب. بیگ صاحب بتائیے گا, سب سے پہلے ہم پنجاب اور بالائی علاقوں کا اگر ذکر کر لیں, کے پی سے آن ورڈ ذکر کر لیں, تو مجھے بتائیے گا کہ اب یہ مانسون کا سیزن جو ہے کتنے عرصے مزید رہے گا, کتنا اسٹرانگ ہے اور مزید کتنی بارشیں ہونی ہیں؟ دیکھیں مانسون کا جو سیزن ہے ابھی اینڈ نہیں ہوا, ابھی مانسون کی بارشیں جو ہے نا وہ چل رہی ہیں. آج بھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ شمال مشرقی بلوچستان کے جو علاقے ہوں گے, جس میں بارکھان, جوب, لورا لائی, موسیٰ خیل کے علاقے, اس کے علاوہ جو ہے ڈی جی خان اور ڈی آئی خان, یہ والی جو پٹی ہوگی یہاں پر ایک ڈیولپمنٹ ہوگی آج, اور یہاں پر کچھ علاقوں میں بارش ہوگی, کچھ علاقوں میں موسلادھار بارش. باقی جو دیگر علاقے ہیں ان میں موسم جو ہے نا وہ گرم اور مرطوب رہے گا میدانی علاقوں میں.
جو آپ نے بات کی کہ یہ مونسون کا سیزن کب تک چلے گا، تو یہ سپتمبر تک جو ہے نا وہ مونسون کا سیزن جو ہے نا وہ ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے، کیونکہ وقت کی قلت ہے ہمارے پاس، میں جلدی سے آپ سے جاننا چاہوں گا عرفان مرغ صاحب، میں بڑا جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو کراچی میں اس وقت موسم چل رہا ہے، یہ اس موسم کا کیا نام ہے؟ ایک بریز چل رہی ہے، پھمار ہوتی ہے، موسم خوشگوار ہے، ٹھنڈ آ گئی ہے، ٹھنڈا پانی آ رہا ہے ہمارے ٹیپس کے اندر اور رات کو پنکھا سلو کرنا پڑتا ہے، اس موسم کا کیا نام ہے؟ دیکھیے جیسے ہے کہ جو کراچی میں ہمارے پاس جو ویدر ہے وہ ڈیفرنٹ ویدر ہوتا ہے، اس میں سی بریز جو چل رہی ہے، کیونکہ ہمارے پاس ابھی کوئی لو پریشر ایریا جو بے آف بنگال میں بنتا ہے وہ موو کر کے راجستھان تک نہیں آ رہا، جس کی وجہ سے جو موئسٹ ونڈز ہیں وہ ہمارے کراچی کی سائڈ پہ جو ہے نا وہ نہیں آتی. اس وجہ سے جو ہمارے پاس جو نارتھ کے سے جو ونڈز آ رہی ہیں، نارتھ سے جو ہوائیں ہیں جب وہ انٹر ہوتی ہیں، کیونکہ زیادہ تر جو ہے وہ ہمارے پاس نارتھ سے ونڈز آ رہی ہیں جو کہ نارتھ ویسٹ سے آ رہی ہوتی ہیں، جس میں تھوڑی ساری جو ہے ڈرائینس ہوتی ہے، اور ساتھ جب وہ سی بریز ہوتی ہے تو وہ آپ کو ایک کولنگ افیکٹ دیتی ہے. یہ پروسیس ہے. اچھا، تو یہ کتنی دیر تک چلے گا یہ موسم، اور بارشوں کی کوئی پیشگوئی ہے کراچی کے حوالے سے؟ دیکھیں ابھی تو فی الوقت کراچی میں کوئی ایسا ویدر سسٹم جو ہے نا اپروچ نہیں کر رہا. تاہم جو ہے ایک سپتمبر کے فرسٹ ویک میں ایک لو پریشر ایریا جو بے آف بنگال میں بن رہا ہے، ہم اس کو جو ہے نا واچ کر رہے ہیں. پرفیکٹ، بہت شکریہ عرفان مرغ صاحب، بھی بن رہے ہیں اس کو واچ کر رہے ہیں. ویک صاحب شکریہ آپ کا. تو یہ ویدر انجوائے کریں آپ، باقی سفر جو ہے سڑک پہ کرتے ہوئے محتاط رہیں. بالکل جی، اور ہم یہاں پر جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ، حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے دیئر ود اس. ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا جناب. اور اب ہم جس سٹوری کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں، جس کیس کے حوالے سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں، اس کیس نے ایک دفعہ ہم سب کے دل دہلا دیا اور ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ خواتین اب اپنے گھروں میں بھی محفوظ نہیں ہیں، اپنے محرموں کے ساتھ بھی محفوظ نہیں ہیں، اپنے شوہر کے ساتھ بھی محفوظ نہیں ہیں. میں بات کروں ہنا جاوید قتل کیس کی، جس بے دردی سے، جس وحشیانہ طریقے سے ہنا جاوید کو قتل کیا گیا. ان کے اپنے ہی شوہر نے شادی کے 9 مہینے بعد وہ جب مناظر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے دل خون کے آنسو روتے ہیں. اور صدف میں یہ سوچتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں بہت سی ایسی نارمز ہیں، بہت سی ایسی باتیں کہی جاتی ہیں بیٹیوں کو ودا کرتے وقت، جس میں ایک خاص طور پر یہ بات بھی ہوتی ہے کہ بیٹا جا تو رہی ہے اور ڈولی جا رہی ہے، واپس جنازہ آئے گا، اس گھر سے واپس نہیں آنا، یہ وہ لیفٹ رائٹ. اور لڑکیاں مجبور ہو جاتی ہیں ایڈجسٹ کرنے پہ، کمپرومائز کرنے پہ، کیے جاتی ہیں اور پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ جب باؤنڈری بلر ہو جاتی ہے، وہ لڑکیوں کو وہ باؤنڈری وہ نہیں سمجھ پا رہی ہوتی ہیں. لڑکیوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے برداشت کرنا ہے، آپ نے میکسیمم جی شادی پہ نبھانے کی کوشش کرنی ہے. شادی نبھانا چاہیے، لیکن شادی نبھانا انسان کے ساتھ چاہیے. یہ جو ان کے شوہر ہیں، ان کا نام ہے جی ڈاکٹر فیصل اصغر، اور یہ ایک بڑے معروف ادارے میں پروفیسر بھی رہے ہیں. اور ان کو اور ان کے ساتھ جو ان کا ملازم ہے، دونوں کو گرفتار کیا ہے، کیونکہ جو ہنا ہے اس کو بہت بروٹلی اس کا مرڈر ہوا ہے. ملزمان کا ڈی این اے کرایا جائے گا، یہ تو خیر ڈیٹیل بعد میں. لیکن کچھ پوسٹ ہیں جہاں پہ یہ پڑھاتے رہے ہیں، وہاں کے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں، اب انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرنا سوشل میڈیا پر شروع کر دیا. بتایا ہے کہ کتنے ٹاکسک تھے، کتنے ریڈ فلیگز ہمیں نظر آ رہے ہوتے تھے. ہی واز اے بلی، یہ بلی کرتے تھے اسٹوڈنٹس کو. ان پر بہت سارے الزامات بھی لگ گئے ہیں، لیکن یہ وہ سارے ریڈ فلیگز ہیں جو تھرو آؤٹ نظر انداز کیے جاتے رہے. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ جو لڑکی ہے اس کے ساتھ کیا ہوا. اور دوسرے یہ کہ ایک ویڈیو بھی ان کی نظر آ رہی ہے جہاں پر یہ جو سائیکالوجی ہے اس میں بہت ساری ایگزامپلز دی جاتی ہیں، بہت ساری بتائی جاتی ہیں مثالیں. وہاں پر ایک مرڈر کی مثال دے رہے ہیں ایگزیکٹلی. اگر میں انہیں کوٹ کروں، کوٹ اینڈ کوٹ، یہ فرما رہے ہیں جناب کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو شوٹ کر دیتا ہے تو کیا وہ برا آدمی ہے؟ اس پر وہ بڑی پورا ایک آرگیومنٹ کنسٹرکٹ کرتے ہیں جس میں بتاتے ہیں ہو سکتا ہے وہ ڈرنک ہو سکتا ہے کہ بیوی جو ہے اس کی معاملات ایسے ہو. تو یہ اس کا ظاہر اس لیکچر کا اس کیس سے ڈائریکٹلی کوئی تعلق نہیں، بٹ دس گیو یو سم کانٹیکسٹ اباؤٹ دیٹ پرسن کہ وہ کس قسم کا انسان تھا جو مرڈر کو نارملائز کرنے کی کوشش یس مرڈر کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے اپنے آرگیومنٹس کے ساتھ.
اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو کہ اتنا پڑھا لکھا، وہ اتنا پرابلمیٹک ہو سکتا ہے، اتنی پرابلمیٹک باتیں کر سکتا ہے، اس کا دماغی طور پر وہ ایک سائیکوپیتھ ہے، یہ جاننا بڑا ضروری ہے. کیسے آئیڈینٹیفائی کریں مجھے نہیں پتا، اس پہ ہم ایکسپرٹ سے بھی جانیں گے. بٹ پھر وہی بات ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو سکھاتے ہیں، عورتوں کو سکھاتے ہیں کہ تم میں برداشت کا مادہ بہت زیادہ، تم نے برداشت کرنا ہے، تم دنیا میں آئی ہو کمپرومائز کرنے کے لیے، برداشت کرنے کے لیے، واپس گھر نہ آنا. بہت پیسہ لگا ہے تمہاری شادی کے اوپر، تمہارا جہیز اکٹھا کیا. یہ باتیں ہم جب اپنی بچیوں کو سمجھاتے ہیں اس کے بعد نتائج ڈیوسٹیٹنگ ہوتے ہیں، ڈیوسٹیٹنگ نتائج ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے موجود ہیں اس حوالے سے بات کرنے کے لیے. بابر ملک، ان سے ملتے ہیں کہ اس کیس میں مزید کیا پیش رفت ہوئی ہے. بابر بتائے گا حنا جاوید قتل کیس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، ڈی این اے لے لیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ جی صاحب بہت شکریہ. انتہائی افسوسناک واقعہ ہے اور یہ پوری سیریل ہی لگ رہی ہے راولپنڈی اسلام آباد میں. اور اسلام آباد میں تقریباً ایک رواں ہفتے میں 3 خواتین کو بے دردی سے قتل کیا گیا. اور یہ اس ٹک ٹاکر ٹیکسلا میں قتل ہوئی، اسلام آباد میں قتل ہوئی، اور پھر اب شوہر نے اپنے ملازم کے ساتھ مل کے اپنی اہلیہ حنا جاوید کو بے دردی سے، ناقابل بیان ہے جو ہمارے پاس پولیس کی تفتیش کے دوران یا ذرائع سے جو کورٹ میں پیش کیے گئے پرچہ ریمانڈ اس سے حاصل ہوئے، ناقابل بیان ہے. وہ تشدد کیا گیا جس انداز میں اس خاتون پہ. تو یوں یہ پروفیسر ڈاکٹر فیصل اصغر جو مرکزی ملزم ہے، اس کو گرفتار کیا گیا. بھائی کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پولیس کی جانب سے کوئک رسپانس دیا گیا ہے سی پی او راولپنڈی حسن مشتاق سفیرہ کی جانب سے کہ ایف آئی آر فوری طور پر لانچ کریں. انہوں نے ایف آئی آر درج کی اور پھر اس کے بعد ایک ہائی خصوصی ٹیم جو ہے پولیس کی تشکیل دی جس میں انتہائی ماہر پولیس آفیسر موجود ہیں جو اس معاملے کو بابر ہمیں ذرا یہ بتائیے گا یہ مرڈر ہوا کس طرح ہوا، یہ ڈیٹیل کیسے سامنے آئی، یہ جو ملزم ہے اس کا کیا کنفیشن کوئی ابھی تک سامنے آیا ہے، ملازم جو ہے وہ ساتھ میں کیوں گرفتار ہوا، ذرا اس کی ڈیٹیل بتائیے گا. دیکھیں اس کو جو اس کا بھائی ہے حنا مقتولہ حنا، اس کو فون اس کا سسر حنا کا کرتا ہے کہ وہ آپ ایمرجنسی میں ہمارے گھر آئیں، کچھ معاملہ ہے. تو وہ حنا جاوید کے بارے میں بتاتے ہیں. پہلے تو کوشش یہ کی جاتی ہے اس کے شوہر کی جانب سے کہ یہ کوئی خودکشی کا رنگ دیا جاتا ہے، لیکن جب بھائی نے اس کو دیکھا خون میں لت پت، ہاتھ بندھے ہوئے، واش روم میں ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی، تو انہوں نے فوری طور پہ پولیس سے رابطہ کیا. پولیس نے سارے حالات و واقعات کو دیکھ کے، پولیس کی تفتیشی ٹیم آئی، حالات و موقع ملاحظہ دیکھ کے انہوں نے فوری ڈیسائیڈ کیا کہ یہ مرڈر ہوا ہے اور فوری طور پر جو ہے ایف آئی آر درج ہوتی ہے. ایف آئی آر درج ہونے کے بعد اس کے شوہر اور اس کے ملازم کو پولیس گرفتار کر لیتی ہے. اور اب اس کے جو والد ہیں ان کو، جو ان کی ایجڈ ہیں، ان کو شامل تفتیش کیا. انہوں نے بتایا کہ گھریلو ناچاکی کچھ معاملات ایسے تھے جس پر ان کا آپس میں جھگڑا یا معاملات ایسے الجھے رہتے تھے. تو اس کے اوپر پولیس نے ابھی ان کو باؤنڈ کیا ہے، گرفتاری ان کو نہیں ڈالی. لیکن ان دونوں ملزمان جو مرکزی ملزمان ہیں ان کا جسمانی ریمانڈ حاصل کیا. اعلیٰ قتل جو استعمال ہونے والی رسی، تار جس سے وہ ہاتھ باندھے گئے، جس سے گلا دبایا گیا، وہ برآمد کی گئی. اور دونوں ملزمان کے خلاف ٹھوس شواہد لینے کے لیے فرانزک جو ثبوت ہیں وہ بھی لیے جائیں گے. اور ڈی این اے ٹیسٹ جو ہے ان 3 دنوں کے دوران جو ریمانڈ حاصل کیا گیا سارا ٹارچر اس لڑکی پر ہو رہا تھا تو گھر کے افراد کہاں تھے؟ ظاہر ہے اس لڑکی نے چیخو پکار کی ہوگی جس نوعیت کا ٹارچر ہو رہا تھا، اس نے ریزسٹ کیا ہوگا. مجھے بتائیے گا کہ گھر میں کون کون تھا اس وقت جب یہ اس لڑکی کا اس طرح سے بہیمانہ مرڈر ہوا؟ دیکھیں وہ چیخو پکار اور وہ تشدد ناقابل بیان ہے. میں اس وقت نہیں بتا سکتا کہ اس کو کس انداز میں، کس بے دردی سے ان شفاق ملزمان نے قتل کیا. شفاق ملزمان نے ان پر تشدد کیا. گھر میں ڈیفینیٹلی ان کے والد بھی کہیں موجود تھے، ان کے حوالے سے بتایا. لیکن فی الحال انہوں نے پولیس کی جانب سے ان کے ابتدائی بیان لیا ہے اور ان کے والد ہی نے اطلاع دے کے ان کے بھائی کو گھر بلایا تھا کہ یہ معاملہ ہوا ہے. اب پولیس اس حوالے سے ٹھوس شواہد اکٹھے کرنے کے لیے ان کا ڈی این اے ٹیسٹ بھی کروائے گی اور ضروری جو ٹیسٹ فرانزک لیول کے ہوتے ہیں، سسٹم کے ہوتے ہیں، وہ لے کے اس کا چلان مکمل کر کے عدالت میں پیش کرے گی تاکہ ٹرائل ہو اور ان دونوں ملزمان کو سزا مل سکے. آپ اندازہ لگائیں اس نوعیت کے جب قتل ہو جاتے ہیں ہمارے ساتھ راولپنڈی میں یا پنجاب میں یا کسی بھی جگہ پہ، تو ان کی پیروی کرنے والا معاملہ سامنے نہیں ہوتا، تو پھر ملزمان ضمانت پہ بھی رہا ہو جاتے ہیں اور بعض دفعہ صلح صفائی معاملہ ہوتا ہے. تو ہم نے ایس ایس پی آپریشن طارق
महबूब से ये सवाल किया था कि इस मामले को, तो उन्होंने कहा इस मामले को पुलिस देख रही है, मुद्दई ऑलरेडी उसका भाई है और पुलिस इस मामले को आखिर तक पहुंचाएगी। सीपीओ रावलपिंडी इस मामले को देख रहे हैं, तो इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मुलजमान बच जाएंगे। हम पूरे शवाहिद और एविडेंस जो है कोर्ट में पेश करेंगे और इसको सजा दिलवाएंगे। ठीक है, बाबर हमें डिटेल बता रहे थे और फैमिली की जानिब से भी हमने देखा कि बाकायदा तौर पर उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं ये केस मंतकी अंजाम तक पहुंचे। और आप ये देखें कि अब हम यहाँ पर बात कर रहे थे इससे पहले साइम की तरबियत कैसी करनी चाहिए। आप ये देखें, आपको ये रेड फ्लैग्स जब स्टूडेंट्स को पता थे, आज वो स्टूडेंट जिन्होंने पढ़ा है इस प्रोफेसर से, वो बता रहे हैं कि इस शख्स का हमारे साथ रवैया क्या होता था। क्या घर वालों को नहीं मालूम था कि उनकी औलाद कैसी है, उनकी औलाद का मिजाज कैसा है, उसका टेम्पर कैसा है, उसका एंगर कैसा है, और अगर वो गुस्से में आ जाता है तो वायलेंट भी हो जाता है। ये चीज़ें दिख रही होती हैं, ओवरनाइट ये किसी में भी डेवलप नहीं होती हैं। अगर आपका बेटा ऐसा है तो आपको अपने बेटे को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, उसे किसी रिहैब में भेजने की ज़रूरत है, ना कि उसका रिश्ता लेके जाएं और किसी बच्ची की जिंदगी आप बर्बाद करें, किसी बच्ची को इस तरह ब्रूटली मर्डर करवाएं। 2-3 बातें ज़रा समझ लीजिएगा। पहली बात तो ये कि जब आप अपनी बेटी, बहन, बच्ची का रिश्ता कर रहे हैं तो देखें कि इंसान को रिश्ता दें, जानवर को रिश्ता ना दें। इस केस से हमें ये साबित होता है कि पैसा और मयार, ये पैसा और पढ़ाई कोई मयार अब नहीं रहा एक अच्छा रिश्ता ढूंढने में। जितना ये पढ़ा लिखा शख्स था, वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करता था, पैसे भी थे इसके पास, लेकिन दिमागी तौर पर साइकोपैथ था, प्रॉब्लमेटिक इंसान था। तो पैसा और पढ़ाई लिखाई ये तो कोई मयार नहीं है, तो अच्छा इंसान तलाश करें। दूसरी बात ये कि अपने बच्चियों को ये प्रेशराइज करना छोड़ दें कि ये तुम्हारा घर नहीं है, वो ही तुम्हारा घर है। उनको बताएं, उनको एतमाद में लें, अपनी बच्चियों को ये बात बताएं कि जिस घर से तुम जा रही हो ये आज भी तुम्हारा, ये 10 साल बाद भी तुम्हारा, ये 50 साल बाद भी तुम्हारा है। खुदारा अपने घर वालों को बताया करें कि आपके साथ अगर कोई ऐसी ज्यादती, कोई आपके साथ जुल्म हो रहा है, उनको ज़रूर बताया करें। अपनी बात किसी से ज़रूर शेयर किया करें ताकि उसको पता हो कि आपकी ज़िंदगी में क्या हालात व वाक़यात हो रहे हैं। और दूसरा ये कि शादी करें, ये आपका हक है, लेकिन इतना प्रेशराइज ना हो कि बस किसी से भी शादी कर दी जाए और ये ना देखा जाए कि कौन शख्स है, क्या है, कैसा मिजाज है। सो ट्रू। मूविंग फॉरवर्ड जनाब, अब हम जिस अगली खबर की तरफ बढ़ने जा रहे हैं उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को कुछ हम मनाजिर दिखाना चाहते हैं। आप जरा वो देखिए, कुछ बड़ी फेमस पोएट की एक फेमस शायरी है। हमारे जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं शहबाज शरीफ साहब, उनके फेवरेट शायर हैं हबीब जालिब साहब। और हबीब जालिब साहब की क्या ये बात है, इनकलाबी शायरी। अब उनके अशार तो पढ़ें, अक्सर व बेशतर वज़ीर आज़म उनको कोट करते हैं। तो जरा पहले हम आपको वो झलक दिखाते हैं। लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। तो जनाब, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, ये जो पढ़ रहे हैं ये अशार इनके नहीं हैं, ये अशार हैं मकबूल अवामी इनकलाबी शायर हबीब जालिब साहब के। और बच्चा बच्चा मुल्क उनको जानता है, और क्या जिन्होंने जो लिखा वो अमर हो गया। अब हम जरा आपको बताने जा रहे हैं कि मतलब आप ये देखिए, हमारे ये वो हमारी पहचान है। कुछ लोग होते हैं ना जो आपके लिटरेचर की, आपके कुछ ऐसा एरा होता है जो आपकी स्ट्रगल होती हैं, उनकी पहचान होते हैं। हबीब जालिब साहब का शुमार उन्हीं में होता है। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं उनकी सालगिरह है ना, उनकी बरसी है। आप ये सोच रहे होंगे कि हम ये जिक्र क्यों कर रहे हैं। हम जिक्र कर रहे हैं उनकी बेटी के हवाले से। उनकी बेटी ताहिरा हबीब के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है उसके बाइस आजकल वो बड़ा खबरों में है। और किस वजह से खबरों में है जनाब? वो इस वजह से खबरों में है कि ताहिरा लाहौर में रिहाइश पजीर हैं और ताहिरा हबीब को बाइज़्ज़त रोज़गार कमाने में मुश्किलात का सामना था। ताहिरा हबीब ने जून में डिप्टी कमिश्नर लाहौर को मॉडल रेडी बाजार में रेडी फराहम करने के लिए दरख्वास्त दी ताकि वो अपना घर का गुजर बसर कर सके। और मेहनत में उनका ये कहना है कि कोई आर नहीं है। लेकिन हुआ क्या कि ताहाल कोई जवाब नहीं मिला उनको। ताहिरा हबीब ने अपनी बहनों और अपने बच्चों की रोजी रोटी के लिए मजबूर होकर इकबाल टाउन क्रीम ब्लॉक मार्केट में खाने का ढाबा लगाया, जिसे लाहौर इंतजामिया ने अगले ही दिन हटा दिया।
ڈپٹی کمشنر لاہور کے ترجمان یہ بتاتے ہیں کہ حکومتی پالیسی کے تحت تجاوزات کے خلاف زیرو ٹالرنس ہے اور کسی کو بھی اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اور دیکھیں کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہوتا، لیکن سیلیوٹ ٹو ہر طاہرہ کو کہ انہوں نے ان کے والد کی کیا پہچان ہے، کیا نام ہے، اور وزیر اعظم ان کو اور کوئی بھی ہم دیکھتے ہیں بڑی بڑی شخصیات انہیں کوٹ کر رہی ہوتی ہیں، اور انہوں نے یہ کام باعزت روزگار بھی انہوں نے اس کی طرف بھی بڑھی، مگر اس میں بھی مشکلات کا سامنا ہے. تو کیا وجوہات ہیں، اب وہ آگے کیا سوچ رہی ہیں، کیا کہنا چاہتی ہیں، اس بارے میں بات کریں گے. شاعر حبیب جالب مرحوم کی بیٹی طاہرہ حبیب ہمارے ساتھ ہیں. طاہرہ، تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں جوائن کیا، وقت نکالا. ذرا سا ہمیں بتائیے گا وجہ کیا بتائی گئی ہے انتظامیہ کی جانب سے، کیوں آپ کا ڈھابا جو ہے وہ ہٹایا گیا؟ جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے انوائٹ کیا ہے بات کرنے کے لیے، اپنی بات رکھنے کے لیے. بات یہ ہوئی ہے کہ 3 جون کو میں اپلیکیشن دیتی ہوں ماڈل ریڈی کے لیے. تو میں اس میں یہ سارا کچھ اپنا تعارف بھی لکھتی ہوں، بتاتی ہوں کہ میں حبیب جالب صاحب کی بیٹی ہوں اور مجھے ماڈل ریڈی ایک کیبن مجھے بنا کر دے دیا جائے جس میں ہم لوگ بہنیں جو ہیں مل کر گھر کا کھانا بنا سکیں اور بیچ سکیں، چائنیز کھانا بنا کر ہم لوگ بیچ سکیں. تو مجھے میں ڈی سی آفس جاتی ہوں اور وہ اپلیکیشن دے کے آ جاتی ہوں. اس کے بعد مجھے ٹاؤن ہال سے فون آتا ہے اور میں وہاں پہ جاتی ہوں، میں بات کرتی ہوں، بتاتی ہوں کہ مجھے ایک جو انہوں نے ماڈل ریڈی کے لیے میں نے ایک اپلیکیشن دی ہے تو مجھے ایک کیبن بنا کے دے دیا جائے، جو کہ ان لوگوں نے کیبن بھی بنا کے دیے ہوئے ہیں. اس پہ مجھے ان لوگوں نے کوئی جواب یہ مجھے نہیں دیتے اور میں واپس آ جاتی ہوں. اور میں ان کو بہت زیادہ فون کرتی ہوں، بہت کالز کرتی ہوں، مجھے کوئی جواب نہیں دیتے، مطلب میری اپلیکیشن کو یہ ریجیکٹ کرتے ہیں. تو یہ پیٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے میں نے یہ سوچا، میں کیونکہ نجی ٹیکسی ڈرائیور ہوں اور میں آن لائن سروس دیتی ہوں، بچیوں کو پک اینڈ ڈراپ دیتی ہوں یونیورسٹیز میں اور کالجز میں. تو میں نے یہ سوچا کہ اس پیٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے پیسے نہیں بچتے، تو میں نے پھر یہی کام سوچا کہ میں اسی ڈبے کے اندر سوزوکی ایوری کے اندر میں کھانا بنا کے لے کے جاتی ہوں. اور کریم بلاک کے جو گراؤنڈ دیکھ رہے ہیں آپ کو شاید نظر آ رہا ہوگا، اس کے پاس ہی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں اور مسجد کے بالکل سامنے ایک 5 فٹ کا 4 فٹ کا ایک جگہ ہے. وہاں سے میں لوگوں سے پوچھتی ہوں، ان کو بتاتی ہوں کہ جی میں یہاں پر ایک ڈھابا لگانا چاہتی ہوں، گاڑی والا ڈھابا. تو وہ لوگ مجھے پہچان لیتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ حبیب جالب صاحب کی بیٹی ہیں، آپ یہاں پہ لگائیں، آپ کام کریں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. تو 3 سے 4 گھنٹے مشکل سے میں وہاں پہ کھڑی ہوتی ہوں، لگاتی ہوں. بہت اچھا لوگ مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں اور لڑکیاں بھی آتی، بچیاں بھی آتی، عورتیں بھی آتی ہیں، مرد بھی آتی ہیں اور وہ بہت تعریف کرتے ہیں کھانے کی. اور جیسے ہی اندھیرا ہوتا ہے تو 7 سے 8 مرد آتے ہیں. میں فون سننے کے لیے گاڑی میں جاتی ہوں، میری بھتیجی بیٹھی ہوتی ہیں ڈھابے پر اور وہ آ کر ان کو دھمکیاں لگاتے ہیں کہ یہ ڈھابا آپ نے کس کی اجازت کے بغیر آپ نے یہاں پہ لگایا، کس کی اجازت سے لگایا. تو وہ کہتی ہیں کہ جی ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں صرف اپنا، یہاں سے لوگوں سے ہم لوگوں نے پوچھا ہے کہ یہاں پہ آپ ڈھابا ہم لوگ لگا سکتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ لگا لیں، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو وہ دھمکیاں دیتے ہیں کہ جی آپ یہ ڈھابا اور یہ چیزیں یہ جو رکھی ہوئی ہیں یہ آپ یہاں سے اٹھا لیں، اس کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی، کل آپ ہمیں یہاں پہ نظر نہ آئیں. تو میں حیران ہوتی ہوں، میں جب آتی ہوں سنتی ہوں بیٹھ جاتی ہوں. اور پھر تھوڑی دیر بعد مجھے ایک پیچھے سے ایک آدمی آتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ جی میڈم آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، یہ پیرا فورس والے لوگ ہیں، یہ آپ ان کو نا 5,000 روپے ہفتہ دے دیا کریں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے. تو میں یہ بات سوچتی ہوں کہ یہ میں ان لوگوں کے لیے کمانے کے لیے یہاں پہ آئی ہوں، پیرا فورس کے لیے دینے کے لیے یہاں پہ بیٹھی ہوں. مجھے ایک دن وہاں پہ بیٹھنے پر مجھے اتنی ساری باتیں میرے سامنے کھل کر آ گئیں. 10 منٹ کے بعد پھر ایک بندہ پیچھے سے آتا ہے، تو مطلب وہ ہے میونسپل کارپوریشن کی طرف سے. وہ آ کے مجھے کہتا ہے کہ جی ابا جی آپ ایسا کریں،
آپ بہت پریشان ہو رہی ہیں, ہم لوگوں کو پتہ, ہم لوگوں نے ان کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے, وہ ہم ان کو سنبھال لیں گے, ہم ان کو روک لیں گے. آپ 1000 روپے روزانہ کا دے دیا کریں, یا خدا. ٹھیک ہے جی, 1000 روپے روزانہ کا دے دیا کریں. مجھے یہ بتائیے کہ ان 98% لوگوں کے لیے بات کرنے والا کون ہے؟ میں ان کی آواز بنی ہوں. میں نے ان کو دیکھا ہے کہ عورتیں وہاں پہ کام کر رہی ہیں, ہاتھ میں اٹھائے چیزیں, مطلب آپ کی پینے, خاتون ہونے کا بھی پراندے. احترام نہیں کر رہے, آپ سے بھی آ کر سیدھے سیدھے بتہ مانگ رہے ہیں نا. میں تو اسے یہی کہوں گی کہ کہیں 5000 کا بتہ, کہیں روزانہ کا 1000 روپے باندھ دو. تو یہ کون سی مطلب یہ کون سی حکمرانی ہے, قانون کیا کہوں میں, کون سا قانون ہے یہ؟ میں نے جی بالکل, میں نے وہاں پر بیٹھ کے وہاں پہ دیکھا, اور جب بھی میں بازار جاتی تھی تو ایک چھوٹا سا بچہ ہے, میں نے دیکھا وہاں پہ 12-13 سال کا بچہ, جو غبارے یہاں پہ کندھے پہ رکھ کے ایک اسٹک ڈنڈا لے کے غبارے لگا کے وہ بیچ رہا ہے. پیرا فورس والوں نے اس بچے کے غبارے جو ڈنڈے پہ لگا کے بیچ رہا ہے, ایک اس نے بیگ پہنا ہوا ہے, اس کا بیگ بھی چھین لیتی ہیں, اس کے غبارے بھی چھین لیتی ہیں, اور اس کو کہتے ہیں کہ 3000 روپے آپ ہمیں دیں تو پھر آپ یہ بیچ سکتے ہو. جو پیدل چل کے اپنے کندھے کے اوپر رکھ کے وہ بیچ رہا ہے. وہاں پہ ایک بابا جی ریڑھی کے اوپر کھڑے ہیں, سفید داڑھی والے, ان کو یہ لوگ گالیاں دے رہے ہیں, ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ دوبارہ نظر نہیں آنا آپ نے. تو طاہرہ صاحبہ, یہ پھر پیرا فورس والے آئے یہ مطالبہ کرنے, یا پھر وہ شخص آپ سے اس طرح بات کر کے ہی چلا گیا؟ آپ کیا آپ اسے پہچان سکیں گی, اس شخص کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں گی؟ ان کی طرف سے ڈاؤٹس آئے, ان کی طرف سے لوگ آئے میرے پاس مجھ سے بات کرنے کے لیے. ایک پیچھے سے ایک چشمے والا بندہ تھا جو مجھے یہ بتا رہا تھا کہ یہاں پہ کیبن مل جاتے ہیں, ہم یہاں پہ باجی کیبن لگواتے ہیں, ڈھابے لگواتے ہیں, پھٹے لگواتے ہیں, کسی سے ہم لوگ 5 لاکھ لیتے ہیں جو حکومت کو پے کرتے ہیں, جو ان کو دیتے ہیں. آپ فکر نہ کریں, آپ ہماری ہیرو کی بیٹی ہیں تو آپ سے کچھ لیس کر لیں گے, آپ سے کچھ ہیرو کم کی کر لیں بیٹی, گے. لیجنڈ کی بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوتا, اور خاص طور پر اس پنجاب کی ہم یہ بات کر رہے ہیں جس پنجاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ خواتین ان کی ریڈ لائن ہے, جہاں پہ گڈ گورننس کے بڑے بڑے دعوے ہیں, بڑے بڑے اشتہارات ہیں. اس پنجاب کے اندر خواتین کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے. اگر باعزت روزگار کمانے کے لیے خاتون سڑک پر نکلی ہے, بچے, خواتین, تو وہاں پہ پیرا فورس جو ہے وہ 5-5 ہزار کا مطالبہ کر رہی ہے بھتے کا, میونسپل والے 1000 روپے ڈیلی کا مطالبہ کر رہے ہیں. کہ آپ نے اس ٹائم طاہرہ صاحبہ آپ نے ایسی کوشش کی کہ آپ 15 پہ کال کر کے رپورٹ کرتی؟ دیکھیں, میں تو یہ بیٹھ گئی ہوں, کوئی ادھر سے بندہ آ رہا ہے, کوئی اس طرف سے آ رہا ہے, میں یہ سوچنے پہ مطلب مجبور ہو گئی کہ میں اب کیا ان کے لیے کما کے ان کو دوں, جو غریب عوام جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, پھٹے لگا کے, دکانیں لگا کر, جو ہاتھ میں چیزیں اٹھا کے بیچ رہے ہیں, ان لوگوں کو یہ مارتے پیٹتے ہیں, ان کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں, ان سے بھی یہ بھتے مانگتے ہیں. اور ایک جو اپنا رکشے والا ہے جس کو میں نے کل دیکھا, جس سے ان لوگوں نے 1 لاکھ روپے لیا, پھر ایک اپنا یہ میں نے دیکھا ہے کل مال روڈ پہ ایک باپ بیٹے کو یہ لوگ مار رہے ہیں, ان سے پیسے مانگ رہے ہیں, ان سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. کبھی بھی یہ کسی وقت بھی یہ کہیں پہ پیرا فورس چلان کو کر کوئی دیتی پوچھنے ہیں. بتانے والا نہیں ہے, ان کے اوپر کوئی اسکروٹنی نہیں ہے, ان کا جو دل کر رہے لاہور میں کیے جا رہے ہیں. کسی نے آپ سے رابطہ کیا, انتظامیہ میں سے کسی نے آپ کو کوئی یقین دہانی کروائی؟ انتظامیہ میں سے رابطہ کر رہے ہیں, بالکل انتظامیہ میں سے رابطہ کر رہے ہیں میرے ساتھ, اور میرے ساتھ میرے لیے کل ناشتہ لے کے آئی ہیں یہ لوگ. اور مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو کہیں پہ بھی جگہ دے دیتے ہیں, آپ کو ہم سیٹ اپ بنا کے دے دیتے ہیں. کیونکہ میں حبیب جالب صاحب کی بیٹی ہوں. ان لوگوں کے لیے یہ جن کے پھٹے توڑ دیں, جن کو یہ مارتے ہیں, جن کو یہ گالیاں دیتے ہیں, جن کو یہ حوالات میں بند کر دیتے ہیں, جن کے اوپر یہ پرچہ کرتے ہیں, جن کو یہ کام نہیں کرنے دیتے, کبھی یہ ان کے گھر میں ناشتہ لے کے گئے ہیں؟ کبھی ان کو یہ انہوں نے پوچھا کہ ہم نے آپ کا نقصان کر دیا, ہم نے آپ کو بند کر دیا, آپ کا پھٹے توڑ دیا, آپ کی چیزیں توڑ دی ہیں, آج ہم آپ کے لیے یہ ناشتہ لے کے آئے ہیں. حبیب جالب ڈاٹر, آپ آج حبیب جالب کی ڈاٹر ہیں, آپ نے ثابت کر دیا یہ بات کہہ کے کہ آپ صرف اپنی بات نہیں کر رہی ہیں, آپ باقی ان لوگوں کی بھی بات کر رہی ہیں جو اس پیشے سے وابستہ ہیں. طاہرہ صاحبہ, واٹ از نیکسٹ؟ اب آپ کیا کرنا چاہتی ہیں, کیا مطالبہ ہے آپ کا؟
देखिए मेरी बात सुने, मेरा कोई मुतालबा नहीं है, मेरा मुतालबा सिर्फ यही है कि उन लोगों को खुदा के वास्ते, मरियम नवाज साहबा, आपकी जो रेड लाइन है ना, आपकी रेड लाइन तबाह और बर्बाद हो चुकी है। आप ही की हुकूमत में बच्चियों के साथ रेप क्यों होता है, आप ही की हुकूमत में बच्चियां अगवा क्यों होती हैं, आप ही की हुकूमत में और औरत जो है अपने 3-4 बच्चों के साथ खुदकुशी क्यों करती है। आप कहती हैं कि खवातीन, बच्चियां और लड़कियां मेरी रेड लाइन है। वो आपकी रेड लाइन कहाँ गई? आप 2 लड़कियां थाने में मार दी जाती हैं, आप एक्शन नहीं लेती, आप बात नहीं करती। मैं उनकी आवाज बनी हूँ, मुझे इनसे कोई कुछ नहीं चाहिए, कोई 1 रुपया, कोई इनकी हेल्प, कोई इनकी इमदाद मुझे नहीं चाहिए। जो इन लोगों ने मुझे नहीं छोड़ा तो वो उनके साथ क्या करेंगे? मैं भी उन्हीं आवाम के साथ। वज़ीर आला पंजाब इस पर नोटिस जरूर लेंगे, क्योंकि अब ये मामला हाईलाइट हो गया है, इस पर एक्शन जरूर लेंगे, क्योंकि वो कहती हैं और हमने कुछ एक्शन ऐसे भी देखे हैं जिसमें बाकायदा तौर पर उन्होंने अपने वादे को पूरा भी किया है। लेकिन ताहिरा साहिबा, एक चीज़ और, आपके वालिद के अगर मैं उनके बारे में क्या, मेरे पास अल्फाज नहीं है अगर मैं उनकी जो उन्होंने लिखा है, जो उनकी खदमात पाकिस्तान के लिए रही हैं, निशान इम्तियाज़ और न जाने क्या क्या अवार्ड से उन्हें नवाजा गया। क्या कभी आपको सरकारी जॉब की ऑफ़र हुकूमत पाकिस्तान की किसी भी, मैं टाइम पीरियड की बात कर रही हूँ, ऑफ़र नहीं की गई? कोई भी पेशा जो है वो छोटा नहीं, बट स्टिल क्या आपको कभी नहीं ऑफ़र की गई कि आप हबीब जालिब की बेटी, आप ये काम नहीं, आप कोई सरकारी जॉब करें? मेरे लिए सबसे बड़ा एजाज़ और मुझे फ़ख्र है इस बात पर कि मैं हबीब जालिब साहब की बेटी हूँ, मेरे अंदर उनका खून है। मैं देखें, अब मैं शुरू से बताती हूँ आपको कि मैं 32-33 साल हो गए हैं जालिब साहब को इस दुनिया से गए। मैं शुरू से ही मेहनत मजदूरी कर रही हूँ। मैं PCO के ऊपर मैंने 2 साल जॉब की, उसके बाद मैंने मुख्तलिफ ड्राइविंग सेंटर पे मैंने जॉब की। 200 रुपये मैं लेती थी एक लड़की को 10 दिन सिखाने का। फिर मैंने करीम के ऊपर 6 साल गाड़ी चलाई। इन ड्राइव के ऊपर अब मैं इन ड्राइव के ऊपर जॉब कर रही हूँ, गाड़ी चला रही थी। मैं नेटसोल टेक्नोलॉजीज़ में जॉब करती हूँ। मुझे ये बताइए कि इन्होंने हुकूमत की तरफ से मुझे कभी भी किसी ने नहीं पूछा, ना मुझे ज़रूरत है, ना मुझे इंतज़ार है कि मुझे कोई पूछे। मैं अपने बलबूते पे, मैं अपने जोरे बाजू पे काम करना चाहती हूँ और मैं करती आई हूँ। और मैं ये अवाम, ये जो हमारी गरीब अवाम है, जो मजदूर अवाम है, जो खवातीन हैं, जो अपनी दिहाड़ी के लिए, जो मिस्त्री हैं, जो बैठे हुए सड़क के ऊपर कि हम अपना रोज़गार कमा के अपने घर, अपने बीवी बच्चों के लिए लेके जाएं, वो अपनी रोटी कमाएं, अपनी बिजली के बिल अदा करें, या बच्चों को पढ़ाएं, या घर का किराया दें। वो किस तरह से करें? मेरी डिमांड यही कि बीबी मरियम नवाज साहिबा, आप ये अपना हाथ ज़रा थोड़ा हौला रखें, इन गरीबों के साथ ये जो जुल्म कर रही हैं ना, आप ये ना करें। करेक्ट। एक छोटी सी, ताहिरा साहब, एक छोटी सी बस बात आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके वालिद साहब के लिखे हुए अशार जब बड़ी बड़ी महाफिल में पढ़े जाते हैं, बज़्म अदब में पढ़े जाते हैं, उसकी कोई रॉयल्टी, कोई किसी किस्म की कोई फ़ी आप तक नहीं पहुँचती? कभी भी नहीं पहुँची, कभी भी नहीं पहुँची। एक जालिब साहब की जो कुलियात है वो 15% कलाम मैंने इकट्ठा किया जालिब साहब के दोस्तों के घरों से, और फिर मैंने एक दीवान छपवाया है जो कि पहले 430 सफ़ात पे मुश्तमिल था, अब 830 सफ़ात पे मुश्तमिल है। वो मैंने ही छपवाया बुक कॉर्नर वालों से, जेहलम से। तो वो लोग मुझे इसकी रॉयल्टी देते हैं। 30 साल बाद मुझे उसकी रॉयल्टी मिलना शुरू हुई, जो मेरी बहनें मेरे साथ रहती हैं। मैं जालिब साहब के हवाले से काम कर रही हूँ, मैं उनकी विजन को लेकर चल रही हूँ, उनकी लेगेसी को लेकर चल रही हूँ, उनके हवाले से काम भी साथ साथ कर रही हूँ, साथ साथ घर को चलाने के लिए मेहनत मजदूरी भी कर रही हूँ। और हमारे ऊपर इतने टैक्सेस हैं कि हम बिजली के बिल में भी टैक्स, गैस के बिल में भी टैक्स है, पानी के जो बिल है उसमें भी टैक्स है। हर तरह से हम लोगों को टैक्स अदा करने पड़ते हैं। पैदल चलने पे टैक्स, जीने पे टैक्स, मरने पे टैक्स, खाने पे टैक्स, पीने पे टैक्स, पानी पे टैक्स, सोने पे टैक्स, और हमारी कब्रों के ऊपर टैक्स, कफन के ऊपर टैक्स, इतने टैक्स हम लोग देते हैं।
कि हम लोग पैरा फोर्स वालों को भी पैसे दें, हम भत्ताखोरों को भी टैक्स दें। पैरा फोर्स जो आपसे मांग रहे हैं, कोई और जो मांग रहा है, वो टैक्स के ज़ुमरे में नहीं आता। टैक्स तो आप लॉ अबाइडिंग सिटीजन होने के नाते देते हैं, जो कि हम देते हैं, बट उसके लिए हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आवाम को सहूलियात मिलें। ताहिरा हबीब साहिबा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे शो के लिए टाइम निकाला। और ताहिरा हबीब साहिबा की आवाज़ आप देखें, वो ये कह रही हैं कि मुझे कोई मुतालबा नहीं करना, मैं उन गरीब लोगों की आवाज़ उठाना चाहती हूँ जिनके साथ ये सब कुछ हो रहा है। उसमें ना सिर्फ बच्चे हैं, जो बेचारे बच्चे छोटी उम्र में काम करने पर मजबूर हैं, ख़वातीन हैं जो फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से काम करने पर मजबूर हैं, और इसी तरह मर्द भी हैं। उनसे आकर इस तरह रोज़ाना की बुनियाद पर भत्ते मांगना, इस तरह पैसे मांगना, ये कौन सा कानून है, ये कौन सी गुड गवर्नेंस है? आई होप कि हुकाम बाला तक ये बात जरूर पहुंचे। और हम उम्मीद ये भी करते हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा इस पर नोटिस लें और जो भी इनके मुतालबात हैं उनको पूरा किया जाए। तो यहाँ पर हम लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और महंगाई, इन्फ्लेशन की तो हम बात अक्सर और बेशतर करते ही रहते हैं, लेकिन जब आपके पास बाकायदा इदारा शुमारियात के अदाद शुमार आ जाए ना, तो फिर आपको लग पता जाता है। और हम आपको रिपीटेडली बताते हैं कि जो सरकारी निर्खनामा होता है वो कुछ और ही कहानी बता रहा होता है, और जो मार्केट में प्राइस बेचे जा रहे होते हैं, फल, सब्जी, दालें, सब कुछ, चिकन, गोश्त, वो किस कीमत पर बेचा जा रहा है। आटे की बात कर लें, चीनी की बात कर लें, अब वो गरीब की पहुंच से ये चीज़ें दूर होती जा रही हैं। और आपको पता, मैं दोबारा से एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन में ये दोबारा कहूंगी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो गरीब की डेफिनेशन है वो ये बनाई हुई है कि जिसकी 8,500 रुपए से कम जो कमा रहा है वो गरीब है, और जो 8,500 से ज्यादा कमा रहा है वो अमीर है। तो हमारा तो शुमार तो फिर शहंशाहों में होता है, और हम जैसे बहुत से लोगों का। तो महंगाई की लहर नहीं है जनाब, अब महंगाई का तूफान है, और इससे कमर जो है वो टूट चुकी है। और अब आप देखें कि सब्जियां, फल ख़रीदना जो है वो मतवसत तबका क्या, वो किसी तबके के भी अब बस में नहीं रहा, एक्सक्लूडिंग द एलीट ऑफ द कंट्री। जनाब, महंगाई ने एक बार फिर आवाम की कमर तोड़ दी है। इदारा शुमारियात ये बताता है कि एक साल के दौरान प्याज की कीमत में 132% और टमाटर की कीमत में 93% से ज़ायद इजाफा हुआ, जबकि आटा 62%, LPG 51%, डीजल 33% और पेट्रोल तकरीबन 28% महंगा हो चुका है। क्या लोगों की जो सैलरीज हैं उनमें भी इतना ही % इजाफा होता है? मेरा नहीं ख्याल, आई डोंट थिंक सो। 28 भी नहीं होता। मैंने तो अभी तक वैसे किसी का सुना नहीं कि किसी के इतना इजाफा हुआ। बट आपको बताने की बात यह है कि यहाँ पे हम कोई फैंसी चीज़ों की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम बेसिक अशिया खुरोनोश की बात कर रहे हैं। आटा, दाल, सब्जी, चीनी, LPG, जिसके बगैर आपके घर में खाना नहीं बन सकता, ये उन चीज़ों की बात हो रही है। और आप सोचेंगे कीमतें कहाँ पर जा रही हैं, स्काई रॉकेट कर रही हैं। लाहौर की बात कर लेते हैं जनाब। लाहौर में सिर्फ 2 हफ्तों के दौरान कई सब्जियों और फलों की कीमतों में 100 से 150 रुपए फी किलो तक इजाफा हुआ है। प्याज 120 से बढ़कर 200 रुपए, टमाटर 200 से बढ़कर 250 रुपए, बंद गोभी 150 से बढ़कर 250 रुपए। सब मैं ही बता दूंगा तो हमारे रिपोर्टर्स आपको क्या बताएंगे। लेकिन नहीं, हम यहाँ पर जरा आटे का भी जिक्र करना चाहेंगे, क्योंकि आटा हर घर की ज़रूरत है। हमारे कल्चरली हमारे खानों में जी रोटी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। अब यही ज़रूरत जो है वो आवाम की जेब पर भारी पड़ने लगी है। मुल्क भर में आटे की कीमत में सिर्फ एक हफ्ते के दौरान नुमाया इजाफा हुआ है। इदारा शुमारियात बता रहा है, मैं नहीं बता रही। 20 किलो आटे का थैला मुख्तलिफ शहरों में 100 रुपए तक महंगा हो गया है। अब आप अंदाजा लगा लें, रोज़मर्रा के आइटम है ये। इस्लामाबाद में 20 किलो आटे का थैला 3,133 रुपए, जबकि रावलपिंडी में 3,093 रुपए तक पहुंच गया है। बहावलपुर में 60 रुपए इजाफा, हैदराबाद में 40 रुपए, जबकि लाड़काना कोयटा में 20-20 रुपए इसमें इजाफा हुआ। इमेजिन। चलिए जनाब, हम अपने जरा नुमाइंदों की तरफ बढ़ते हैं। कराची से मिशरत खान ने ज्वाइन किया है, पेशावर से नवाब शेर हैं, फैसलाबाद से मोहम्मद काशिफ हमारे साथ मौजूद हैं। इशरत, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, आप इस वक्त किस मार्केट में मौजूद हैं? यहाँ पर सब्जियों, फलों की कीमतें क्या हैं और कितना इजाफा हुआ है पिछले 1-2 हफ्तों में? बिल्कुल, मैं आपको टाइम बताऊं, इस वक्त मैं शहाबुद्दीन मार्केट सदर में मौजूद हूं, और अगर एक हफ्ते के हवाले से बात की जाए तो बहुत ज़्यादा इजाफा है। अच्छा, मज़े की बात ये देखिए कि जो गुड्स ट्रांसपोर्ट जो स्ट्राइक थी उसके बाद यही अज्यूम किया जा रहा था कि जो प्राइसेस हैं वो कम होंगी, लेकिन प्राइसेस उसी जितनी है, बल्कि कुछ चीज़ों में प्राइस बहुत ज़्यादा हो गई है। इस वक्त शहाबुद्दीन मार्केट की बात की जाए तो जो टमाटर के रेट है वो 200 से लेकर 220 रुपए किलो है। दूसरी मार्केटों की बात की जाए तो आपको 280 रुपए भी मिलेगा और 290 रुपए पर
पर केजी के हिसाब से भी टमाटर मिल रहे हैं। इसी तरह अगर धनिया पुदीने की गट्ठी की बात की जाए तो मंडी से वो 25 रुपए की एक गट्ठी पड़ रही है। ट्रांसपोर्टेशन और दीगर जो एक्सपेंडिचर है वो तमाम लगा के कर लिया जाए तो वो कितने की पड़ जाएगी आपको? 30-32 रुपए, लेकिन वो भी 40 रुपए की आपको मिल रही है। आटे की बात करें तो आटा आप देखेंगे 1300 रुपए का जो 10 किलो का थैला मिल रहा था, अब वो कहीं 1500 रुपए और कहीं 1430 रुपए पड़ रहा है। यानी 1 किलो के हिसाब से अगर आप देखें तो 150 रुपए। फल फ्रूट तो खाने की जरूरत ही नहीं है गरीबों को। आज आप खुद बताएं कि 250 260 रुपए दर्जन आप केले लेंगे, जो सबसे आम तस्वुर किए जाते हैं जी केले लेने। प्याज आलू की बात की जाए, सालन की स्टार्टिंग ने प्याज से करना है। अमूमन लोगों के, अच्छा गरीब के घर में तो अमूमन आलू ही पकता है, वो भी 100 रुपए किलो है और छोटे छोटे हैं। कैटेगरी वाइज प्राइसेस चेंज कर दिया इन्होंने। बड़ा आलू, दरमियाना आलू, उससे बड़ा आलू, इस तरह मुख्तलिफ मार्केटों में मुख्तलिफ रेट चल रहे हैं। चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है, रेट लिस्ट नहीं है। 12 बजे से पहले तो आनी ही नहीं है कमिश्नर कराची की जानिब से। यहाँ कुछ लोगों से मेरी बात हुई, उनका यही कहना है कि 1200 1500 1200 1500 डेली के हिसाब से है। अगर 40,000 किसी की सैलरी है तो क्या 1200 1500 के हिसाब से हम एक दिन का खर्चा पूरा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। लौकी की अगर की देखी जाए, जो लौकी बहुत से लोग ना पसंद करते, खाना पसंद नहीं करते, वो भी 120-150 रुपए किलो दस्तयाब है। इसी तरह भिंडी 200 से 250 रुपए किलो दस्तयाब है। खीरा आप देखिए कि 230 रुपए किलो इस वक्त शहाबुद्दीन मार्केट में दस्तयाब है। मुख्तलिफ एरियो की अगर बात की जाए, 250 इशरत जो 230 रुपए पर किलो, जो शहाबुद्दीन मार्केट में मैंने खीरा देखा है वो भी दुबला पतला, बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे ढांचा सा है। लेकिन आप ये देखिए कि क्वालिटी सिफर है और प्राइसेस इतनी बढ़ती जा रही है, भिंडी की प्राइस देखें, भिंडी 230 250 से ज्यादा कम में नहीं मिल रही। और इस वक्त भी यहाँ जो भिंडी है वो बिल्कुल छोटी दस्त है। शहरियों का यही कहना है, खाए तो खाए क्या। एक दिन का सालन अगर आलू लेके भी बनाए तो आलू भी आपको 100 रुपए किलो मिलेगा, वो भी दरमियाने दर्जे का या फिर बिल्कुल थर्ड जो कैटेगरी है उस हिसाब से। मतलब गरीब ने सिर्फ आलू खाना है या चटनी। अच्छा टमाटर, चटनी भी नहीं खा सकता भाई। 280 रुपए किलो टमाटर दस्तयाब है। 100 रुपए किलो आलू तो गरीब जाए तो कहाँ जाए। इशरत साथ ही रहेगा। नवाब शेर पेशावर में उनकी तरफ चलते हैं। नवाब शेर, जरा मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगी, 20 किलो आटे का थैला 3100 रुपए तक पहुंच गया है, तो अगर आप मुझे बताएं गुज़िश्ता एक हफ्ते में कीमत कितनी बढ़ी है? जी बिल्कुल, सदफ पेशावर में भी महंगाई उरूज पर है और महंगाई का तूफ़ान आया हुआ है, जिससे जो आम आदमी है वो काफ़ी परेशान और शदीद मुश्किलात में है और उन घर का बजट जो है वो पूरा नहीं हो रहा। दीगर अशिया खुर्दनोश की तरह आटे की कीमतों में भी जो है वो बेशबहा इजाफा हुआ है और पिछले चंद हफ्तों के दौरान जो 20 किलोग्राम आटे का तेल जो 2200-2300 रुपये में मिल रहा था, अब उनकी कीमत जो है वो 3200 रुपये तक पहुंच चुकी है और आटा ख़रीदना जो है वो अब गरीब आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है। और आटा जो है वो बुनियादी ज़रूरत है हर इंसान की, लेकिन उनकी कीमतों में जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफा हो रहा है। और जो डीलर है, हमने जब उनसे बात की तो डीलरों का यही कहना है कि गंदम की कीमतें जो है वो मुसलसल बढ़ती जा रही है और उन लोगों ने ख़दशा ज़ाहिर किया है कि आटे की जो कीमतें हैं वो मज़ीद बढ़ेगी और आइंदा चंद रोज़ में इनकी कीमतें जो है वो 3500-3600 रुपये से तजावज़ कर सकती है अगर यही सूरत हाल रही और हुकूमत ने इस चीज़ का अगर नोटिस नहीं लिया तो डीलरों ने ये खदशा जाहिर किया है। पेशावर के जो फ्लोर मिल्स है उनको जो सरकारी गंदम मिल रहा है वो 210 टन मिल रहा है और इनसे जो है वो तकरीबन 7,000 यानी ये जो 20 किलोग्राम की जो तेलें हैं वो बनते हैं उनसे, तो वो मुख्तलिफ मार्केटों में कम कीमत पर जो है वो शहरियों के लिए दस्तयाब होती है। आप ये बता रहे हैं कि मुख्तलिफ मार्केटों में मुख्तलिफ रेट्स हैं, अच्छी जगह पे जाएं वहाँ पे महंगे रेट्स हैं। हमारे साथ मोहम्मद काशिफ हैं फैसलाबाद से, उनसे भी जानते हैं। काशिफ ये बताइएगा कि कराची और पेशावर से कुछ मुख्तलिफ सूरत हाल है फैसलाबाद की, कि यहाँ पर भी वही सब चीज़ें हैं, आलू भी महंगा है, केले भी महंगे हैं, खीरे भी महंगे हैं, सब महंगा मिल रहा है? यानी सूरत हाल जो है वो उससे भी ज़्यादा ख़राब है। उसकी वजह ये है कि पहले महंगाई होती थी, अब जो है महंगाई का तूफ़ान है। पेट्रोल का बहाना बनाया जा रहा है, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की जो हड़ताल थी उसका बहाना बनाकर चीज़ें यहाँ पर
रुक गई थी उससे नीचे नहीं आई, वहीं पर भी स्टैंड कर रही हैं। प्याज की बात कर लें तो वो प्याज भी जो है वो 200 रुपये तक पहुंच चुका है, उसकी कीमत 120 और 110 के करीब थी। इसी तरह टमाटर की अगर बात कर लें तो टमाटर भी जो है वो पहले तो 1 नोट का भी मिल जाता था लाल नोट दिखाने से, लेकिन अब 250 से 300 तक वो भी पहुंच चुका है। वो भी उसकी कैटेगरी उन्होंने बनाई हुई है कि अगर छोटा जो टमाटर है तो वो 210-20 में, लेकिन थोड़ा सा जो अच्छा है वो 300 तक पहुंच चुका है। सब्ज़ी जो है वो तो बिल्कुल आप हाथ ही नहीं लगा सकते कि 300 तक पहुंच चुकी हुई है, 250 तक। कद्दू शरीफ की बात कर ली जाए, इसी तरह भिंडी और करेले सभी जो हैं वो, ये सस्ता बाज़ार है जंग रोड पर। यहाँ पे ये सूरत हाल है। तो ओपन जो मार्केट है वहाँ पर दुकानदार अपनी मन मर्जी के आप पैसे जो हैं वो शहरियों से वसूल कर रहे हैं, लेकिन ज़िले इंतज़ामिया जो है इनको रोकने में नाकाम नज़र आ रही है। आटे की बात करें तो आटा जो है 120 रुपये किलो के हिसाब से जो है फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा था, लेकिन अब जो है 150 पे 150-160 पहुँच गया है। मतलब कि 2400 की जो है 20 किलो का थैला आता था, अब जो है वो 3000-3100 रुपये तक पहुँच चुका है, जिसकी वजह से एक महंगाई का तूफ़ान हुआ है। आम आदमी वो उसकी जो है क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो चुकी है। उनका ये कहना है कि रेंट और उसके साथ बिजली के बिल और जो गैस सिलेंडर पर बातें हैं, इनमें उनकी तनख्वाहें ख़त्म हो जाती हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका काशिफ, साथ में इशरत हमारे साथ ही, नवाब शेर, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। तो जनाब आज हम स्टार गुलकार सजाद अली की सालगिरह मना रहे हैं और हम उनको हैप्पी बर्थडे भी कहना चाहेंगे। पॉप हो, क्लासिकल मौसीकी हो, उन्होंने जो भी गाया वो अमर हो गया। सजाद अली मौसीकी की दुनिया में मुनफरिद मकाम रखते हैं और उन्होंने पाकिस्तानी म्यूज़िक इंडस्ट्री को कई कामयाब गाने दिए जो कि आज तक भी हम सुनते हैं। बिल्कुल, और उनका अंदाज़े गायकी जो है हम देखते हैं कि पड़ोसी मुल्क में भी कॉपी करने की कोशिश की जाती है, लेकिन उन जैसा कोई गा नहीं सकता। तो क्या बात है, सजाद अली की हैप्पी बर्थडे टू हिम। हैप्पी बर्थडे टू हिम। और आई रिमेंबर साहिल पे खड़े हो, तुम्हें क्या गाना ना साहिल। हाउ कैन यू फॉरगेट बावरी चकोरी। अच्छा, वो भी अच्छा गाना था। वो जो उन्होंने बहुत छोटी एज में जब उन्होंने मैडम नूरजहां के सामने पढ़ा था, तो आप अंदाजा लगाने का है। साहिल पे खड़े हो, मैं पिछले कुछ 10-15 साल से सुन रहा हूँ, और खैर से जब से सुन रहा हूँ तब से मैं खुद साहिल पे ही खड़ा हूँ। आपको ना टाइटैनिक से क्यों लेना चाहिए, है ना? वो साहिल पे डुबो दिया था। मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही। बहरहाल हम मैच पर आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले एक अच्छी खबर ये है, मैदान से तो नहीं है लेकिन एशियन क्रिकेट काउंसिल के हवाले से बता दें कि यहाँ पर जो इंतखाबात हुए, भारतीय पैनल भी था, पाकिस्तानी पैनल भी और पैनल भी थे, तो पाकिस्तानी पैनल ने क्लीन स्वीप कर दिया है। 3 नशिस्तों के लिए पाक भारत हिमायत याफ्ता पैनल्स में एक कांटे का मुकाबला था। मोहसिन नकवी की क़यादत में हासिल हुई फतह तारीखी संग मील करार दी गई और कौंसिल के क़याम से अब तक पहली बार पाकिस्तानी हिमायत याफ्ता पैनल ने 3 नशिस्तें जीती हैं। ट्रॉफी अभी भी पड़ी हुई है वैसे इंडिया की मोहसिन नकवी साहब के पास, तो किया है, लेकिन मैदान में हमने क्लीन स्वीप नहीं किया। करेक्ट जनाब। और अब आपको ज़रा बता दें, अपनी परफॉर्मेंस की बात भी थोड़ी कर लेते हैं। खुद एहतसाबी भी एक बड़ी अच्छी चीज़ है जो कि शायद इस मुल्क में इतनी इंडोर्स नहीं की जाती, लेकिन हम ज़रा कर देते हैं। लीड्स टेस्ट में कौमी टीम की शिकस्त ने फिर पाकिस्तानी बैटिंग की पुरानी खामियों को बेनकाब कर दिया है और महीनों की तैयारी, ट्रेनिंग कैंप्स और डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस के बावजूद पाकिस्तानी बैटर्स इंग्लिश कंडीशंस में बुरी तरह नाकाम हुए हैं। और इंग्लैंड ने पाकिस्तान को पहले टेस्ट में इनिंग्स और 103 रन से शिकस्त देकर 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल चले जी। साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ हैं। तौसीफ साहब बहुत शुक्रिया। और मैं जब ये मैच अभी पूरा फिनिश भी नहीं हुआ था, जो इंग्लिश कमेंटेटर्स हैं, साबिक इंग्लिश प्लेयर्स हैं, उनका जो अंदाज था वो पाकिस्तानी टीम को जिन अल्फाज में खराज तहसीन पेश कर रहे थे, उससे पता चल गया था मैच कहाँ जा रहा है। क्या गलतियाँ की हैं हमने, अगर हम उन गलतियों को दोबारा रिपीट करें तो बताएं क्या बड़ी ब्लंडर्स की हमने। देखिए शुक्रिया। एक तो अभी आपने बताया पाकिस्तान ग्राउंड के बाहर नकवी साहब बहुत ही उम्दा, हमने देखा काफ़ी टाइम से जो है उन्होंने सबको गिरा के रख दिया। ख़ास तौर पे इंडिया की बात करें तो अभी पीछे आपने जिक्र भी किया बहुत है, लेकिन वो जो एक अभी गाना आप सॉन्ग सुना रहे थे ना, साहिल पे खड़े, तो नकवी साहब साहिल पे खड़े हैं, टीम नीचे डूब रही है, तो इसको डूबी तो नहीं है तौसीफ भाई, डूब रही है, चांसेस हैं, चांसेस हैं काफ़ी, इसलिए कि देखिए ना बहुत इतना कुछ हो गया कि अब लोगों को ये हो रहा है कि नहीं गलत कह रहे हैं वो लोग, गोरे गोरे हमेशा जो है ना, मैं भी 87 में गया हूँ, ये लोग मीडिया इनका बहुत ख़तरनाक है, लेकिन बात तो ठीक कर रहे हैं ना कि आपकी टीम जो है वो 50 साल, वाकई हकीकत है ये कि इस तरह कभी भी नहीं हुआ जिस तरह हम इस वक्त कर रहे हैं। और फिर डिसीजन जो है वो तो अपनी जगह है जो कुछ है,
لیکن اب تھوڑا سا ادھر دھیان رکھنا چاہیے، اس لیے کہ ہم اپ ٹو دا مارک نہیں ہیں، اور اس کی ایک وجہ صرف میں آپ کو پلیئروں کے لیے صرف کہوں گا، یہ جو پرفارمنسز ہیں یہ اس فارمیٹ کو نہیں کھیلنا چاہتے. یہ بڑے پلیئر جتنے ہیں یہ فارمیٹ کو نہیں کھیلنا چاہتے، یہ چاہتے ہیں کہ ہم صرف 2020 کھیلیں، کیونکہ یہ کون 5 دن، یا بلکہ ہم تو 5 دن تو کھڑے ہی نہیں ہو رہے، 2.5 دن میں ہم ختم ہو گئے. ان جگہوں پہ تو آپ 2.5 دن میں، لیکن کوئی ایسی جگہ ہوگی وہاں پر آپ 5 دن اگر کھڑے ہو گئے تو آپ کی وہ کانپیں، کیا کہتے ہیں، ٹانگیں ہو جاتی ہیں. جی ہاں، وہ تو یہ ہو جاتی ہیں. تو آپ جتنا ابھی بھی اگر اچھا موسم رہا اور آپ اگر بہت ٹائم گراؤنڈ کے اندر رہے تو یہ آپ کے بولرز کی تو بڑی مصیبت آ جانی ہے، اور بڑی مصیبت آ جائے گی. تو ان کو ڈٹ کے کھڑے رہنا چاہیے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں توصیف بھائی، بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. انفارچونیٹلی یہ وقت ختم ہو گیا، آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.